بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. کفار کی صفات کو بیان کرنے کے بعد، منافقین کی صفات کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے ساتھ جہاد ہے. رب سمجھ آئے نہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار. یہ سورۃ توبہ میں تقریباً منافقین کی 60 تک برائیاں بیان کی گئی. اگر آپ گنیں گے اور مشرکین اور وہ بھی ان میں بھی منافقین، لیکن یہود ہے زیادہ تر منافقین کی خبر سمجھ 60 تک تقریباً. اب بتاتے ہیں کہ کفار اور منافقین کی صفات جب آپ کو معلوم ہو گئی کی برائیاں تو اب ان کے ساتھ جہاد کریں. یا ایھا النبی جاہد الکفار، میرے پیارے کفار کے ساتھ جہاد کرو. جہاد باللسان اور جہاد بالسنان، جہاد بالسیف. والمنافقین اور منافقین کے ساتھ جہاد وہ زبان سے جہاد باللسان ہو، جہاد بالسنان ہو. یہ یہاں ہی لگا کر کے مفسرین ہتھیار ڈال دیتے ہیں. اس جگہ پر ان کا کہنا یہ ہے کہ المنافقون تجری علیہم احکام الاسلام. منافقین پر چونکہ مسلمانوں کے احکام جاری ہوتے ہیں، جیسے حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت آپ چھوڑ دیں، ہم ان سے قتال کریں، تو حضرت نے فرمایا کہ آئندہ آنے والی نسلیں یہ تک کہیں کہ محمد رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو بھگایا. تو ظاہری طور پر تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اسلام کے احکام ان کو جاری ہوتے ہیں. اس وجہ سے مفسرین یہاں عاجز ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ المنافقین جو الکفار پر عطف ہے، تو کفار سے تلوار سے جہاد بالسیف ہوگی، لیکن والمنافقین منافقین سے جہاد باللسان، زبانی طور پر جہاد ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج کی پارے کے اندر فرمایا کہ المنافقین فی ہاتین واللہ ارکسهم بما کسبوا. منافقین کی 4 قسمیں گزر گئی تھی. سمجھے دیکھ لیے 4 قسمیں منافقین کی آپ کے سامنے. پہلی قسم جن کی منافقت بالکل ظاہر ہے اور ظاہر ہو کر کے وہ ہر طرح سے آپ کو مرتد بنانا چاہتے ہیں، کھل کر کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ان کے ساتھ ان سے لڑو، ان کے ساتھ جہاد بھی سیف ہے. اور اسی طرح چوتھی ایک قسم کی، چوتھی قسم یہ ہے کہ فی الحال وہ خاموش ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انتظار میں رہتے ہیں. جب بھی اگر منافقین میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی لڑائی چھڑ جائے، یہ طے شدہ ہے تو وہ کافروں کا تعاون کریں گے، خاموش نہیں رہیں گے، ان سے بھی لڑیں گے. درمیان میں دو حصے گزر گئے تھے، 2 گروپ تھے، ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، ان کو معاف کر دو. باقی یہ ان 2 منافقین کی قسمیں تھی اور میں ان کے ساتھ لڑو اور ان کو قتال کرو. اس لیے جب وہ آیت پیش نظر ہو، منافقین الگ اطلاق، منافقین الگ اطلاق، وہ قابل معافی نہیں ہے بلکہ منافقین سے لڑائی ہوگی. اس وجہ سے والمنافقین کو اپنی اسی حالت میں بٹھائی جاتی ہے. یعنی وبال منافقین کے بعض گروپ سے خدا نے خود ان کی وضاحت کی ہے 5-6 بار. سمجھے؟ اب اشکال نہیں ہوگا. ایک صورت یہ ہے کہ یہ ظالم رافضی جو ہے اس غام کو ماں کے معنی میں لیتے ہیں. جاہد کفار سے لڑو، مال منافقین ہے، جائے برد کے بعد منافقین کے ساتھ مل کر کے منافقین کو بھی جہاد میں ان کے ساتھ شامل کرو. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ منافقین سے مراد صحابہ ہے. یہ واقع جو ماں کی معنی ہوگا، اب ہوگا جاہد کفار مال منافقین، منافقین کے ساتھ مل کر کے الکفار سے لڑنا ہے. الکفار تو مفعول بھی ہے لیکن المنافقین مفعول نہ ہو. اس کا اشتراک فاعل کے ساتھ ہوگا، فاعل محمد رسول اللہ ہے. آپ منافقین کے ساتھ مل کر کے کافروں سے لڑو اور منافقین سے اللہ کو برا کریے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ رافضیت کا مذہب ہے. جبکہ علامہ رضی جو کہ پکا کٹر رافضی بدبودار مسلم رضی پہلے لوگ پڑھاتے تھے. سمجھے؟ کافی شرح ہے 4 دن بڑی پیاری چیز نام تقریباً میں واقع ہے. رضی اور مدر ندیم ملا عبد الرسول یہ دونوں کے دونوں کٹر قسم کی شیعہ ہیں. لیکن ایک شکر ہے کہ یہ حضرات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر مذکور معقول صراحتاً نہیں ہے.
قرآن پاک میں مفعول معمول کی مثال صراحتاً کوئی مفعول معمول نہیں، جب نہیں ہے تو پھر ادھر تمہارا مذہب کس طریقے پر پڑا ہے، اس کی وضاحت ان حضرات نے کر دی ہے۔ خیال کر لینا مولانا اس قسم کی بات ہے۔ یا الذین جاہدوا الکفار والمنافقین وغلظ علیہم جہنم، اصل میں قادیانی کی بھی مذہب کی استدلال ہے چرچے کے بارے میں، ان اراد ان یذل المسیح مریم وامہ، اس بات کو ماں کے بارے میں لیتے ہیں اور مسئلہ اتنا مشکل ہے اس لیے میں نے اس کو نظر باہر نہیں کیا، آپ کے سامنے تذکر نہیں کیا۔ ہمارے ساتھی میں وقت ہے، بہت وقت ہے، سبھی ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے بھی نہیں، مسئلہ باہر نہیں تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ اب وہ کہتے ہیں نا یہ گھر بات آ گئی تو آگے اگر اللہ چاہے اراد ان یذل المسیح مریم، مسیح ابن مریم کو اللہ ہلاک کرے، وامہ ماں امہ، اب یہ بات ماں کے معنی میں ہوگا تو مفعول معمول فعل مذکور کی فاعل کے ساتھ اشتراک ہوتا ہے زمانے کے اندر، فعل میں اشتراک ہوتا ہے۔ یہ تو طے شدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مر چکی ہے، جب مر چکی ہے تو حضرت عیسیٰ بھی مر چکا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے 1000 آدمی اللہ کا والد ہوں گے، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، اس لیے بہت خبیث آدمی بہت خبیث قسم کا، اس لیے اللہ نے تشریح نے فرمایا کہ مفعول معمول کا فعل مذکور کے ساتھ زمانہ اتفاق اتحاد زمانہ کوئی ضروری نہیں، اللہ کا وعدہ کرے کوئی زمانہ ضروری نہیں۔ لو ترکت الناقۃ وفصیلتها، لو ترکت الناقۃ وفصیلتها، فصیلہ سے بچہ ہے اس کو مفعول معمول بنایا گیا، کچھ فرق پڑ گیا، ناقہ کے طرف کا زمانہ الگ ہے اور اس کے اندر تمہارا طریقہ وسیلہ تھا، اس میں یہ زمانہ طرف کا الگ ہے، بیت کو دونوں کو چھوڑائیں گے اس طریقے پر ہے نہیں، تو اس لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ صراحتاً مفعول معمول نہیں، دوسرا ایک مفعول معمول وہ اللہ تبارک زمانہ یہ کوئی نہیں۔ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم کے معنی میں لے فعل مذکور کے ساتھ بھی اشتراک ضروری نہیں ہے جو ہمارے تمام نبیوں کے اتفاق ہے۔ علامہ شاہ تشریح فرماتے ہیں فعل مذکور میں بھی نہیں، کسی بھی فعل میں اشتراک ضروری ہے، فعل مذکور کی یہاں صرف مصدر نہیں بلکہ یہاں کسی بھی فعل اور یہاں پر فعل اتحاد ہے، سمجھتے ہیں کسی بھی، لہذا اب یہ ہوگا کہ کسی بھی فعل میں معمولات کا اشتراک ضروری ہے، اب وجہ اور ید وہ اصل کے لیے ہوگا اور سر کے لیے اصل، پاؤں کے لیے اصل نہیں ہوگا، پاؤں کے لیے اصل نہیں ہوگا، پاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے سمجھے، سر کے لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاؤں کے لیے اصل نہیں ہوگا، جو آپ کے تمام سب روح سے ہو باہر جو لگوار تمام تمہارے ملے بلکہ اس کے لیے وصل ہوگا، سر کے لیے وصل ہوگا اور اللہ تبارک کے تمام کے لیے وصل ہوگا، یعنی اشتراک فی التعاقد ہے، اشتراک فی الوصل نہیں، کسی بھی فعل میں اشتراک فی التعاقد۔ بارہ اس کو یاد کرو یا نہ کرو، اس کو یاد کرو، یہ اچھی چیز ہے۔ والمنافقین ماں کے معنی میں لے کر کے شیعہ کہتے ہیں کہ منافقین کو ساتھ ملا کر کے یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین صحابہ ہے، اور میرا سے اللہ مرضی خود تصریح کی ہے کہ قرآن پاک کے اندر مفعول معمول صراحتاً نہیں، وغلظ علیہم کافرون وسخط ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ جہنم، وبئس المصیر جہنم، اور بہت برا ٹھکانہ جہنم۔ یحلفون باللہ، کافر قسم کھاتے ہیں کہ ما قالوا، انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہے، بات کیا تھی؟ یہ جو جلاس کا خبیث تھا، سمجھے، جلاس جس کا نام ہے غراب، جلاس برودن غراب، یعنی جلاس نہیں ہے، جلاس غراب، غراب کی وجہ جلاس نے یہ کہا تھا کہ اگر محمد رسول اللہ یہ وہ ٹھیک حق ہوں تو میں گدھا سے بھی بدتر،
انکان محمد حقا، اگر محمد برحق ہوں تو میں گدھے سے بھی زیادہ بہتر ہوں، بدتر ہوں. تو واقعات آپ گدھے سے بدتر ہے، اس میں کیا ہے؟ حضرت نے اس کو بلایا، اس نے قسمیں اٹھائی، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ما قالوا، انہوں نے نبی کی شان میں ما قالوا فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں. حالانکہ واللہ اور خدا لقد قالوا کلمۃ الکفر، کلمۃ کفر انہوں نے کہا، یہ کلمۃ الکفر مفعول بھی میں نے کہا ہوگا، اس لیے کال کا مفعول ہمیشہ جملہ ہو، یہ کوئی ضروری نہیں، یہ مفعول نہیں. ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامهم، اور اسلام کے بعد منافقین اسلام لائے نہیں بلکہ اظہار اسلام، اور کفروا بعد اظہار اسلام، اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد. وہموا بما لم ينالوا، اور انہوں نے پکا ارادہ کر دیا بما محمد کے قتل کا، لم ينالوا جس کو پا نہ سکے، اس چیز کا جس کو وہ پا نہ سکے، کر نہ سکے، اس چیز کا قتل کا. یہ غزوہ تبوک کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کہیں نکل گئے تو کچھ منافقین تقریباً 10 کے پیچھے وہ حضرت کے پیچھے دے گئے شہید کرنے کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن حضرت حذیفہ نے دیکھا، حضرت حذیفہ نے یہ کہ انہوں نے بتا دیا، پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةً وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے پکا ارادہ کر دیا اس خباثت کا کہ جس کو پا نہیں سکے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے. وَمَا نَقُولُ إِلَّا أَنْ أَمَرَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بِالْعَدْلِ، یہ عیب جوئی نہیں کرتے، مَا عَابَ أَحَدًا، کسی پر عیب جوئی نہیں کرتے کسی چیز کی، إِلَّا أَنْ اللَّهُ کہ رسول کی نہ کہوں، مگر یہ کہ اللہ نے کو غنی بنا دیا، اور رسول اللہ کے رسول کی دعائیں بالفضل، اللہ نے اپنے فضل سے، فضل کی زمین کا منجن ہے اللہ. إِلَّا أَنْ اللَّهُ، بعض منافقین نے یہ کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے یہ دعا کر لیں مالدار بن جائیں. سمجھے؟ اب یہ اللہ تعالیٰ مالدار ہو گئے، مالدار یہ ہو گئے، جیسے کہ اگلے والی آیت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ. سمجھے؟ جیسے کہ مفسرین کہتے ہیں سارا تم حاطب، سارا ابن حاطب، یہ اس نے آ کر نبی سے کہا کہ جناب میرے لیے دعا کرے، مجھے مال. حضرت نے فرمایا کہ مال اگر آپ کو مل جائے آپ مال کو سنبھال نہیں سکیں، اللہ کا حق ادا نہیں کریں. اس نے کہا کیوں نہیں؟ چنانچہ دعا کی، مال اس کو مل گیا، زکات سے بھی انکار کیا، نماز جمعہ آنا جانا بھی چھوڑ دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، بعد میں اس نے زکات بھی بھیجا، نبی نے قبول نہیں کیا. ابو بکر کے زمانے میں بھیجا اور ابو بکر سے کہا، ابو بکر نے قبول نہیں کیا، حضرت عمر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا. اب یہ مفسرین کا ایک بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سالبہ ابن حاتم یہ منافق تھا. اس جگہ پر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اگلے ہوئے ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ عَلَيْنَا، اس من سے پڑا سالبہ ابن حاتم ہے. تو فرق پڑ گیا. جب صحیح ہے سالبہ ابن حاتم یہ بدری صحابی ہے، بدری، اس لیے یہ مفسرین کا بہت بڑا تصاویر ہے. مولانا اللہ ان کو معاف کرو. ابھی چند دن پہلے ایک مولوی صاحب نے جو قرآن کا درس دیتا ہے ترتیب سے، انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں کیا کروں اس سے بڑھ کر. میں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ کچھ منافقین میں نام نہ لے، سارا وقت نہاتے ہو، یہ صحابی رسول ہے. خدا ان مفسرین کو معاف کر دے کہ انہوں نے اس سے ہمارے بھی بڑوں نے خوب دل کھول کر دے دیا، ہمارے بھی بڑا ہٹایا تھا. اب آپ کو واضح معلوم ہونی چاہیے، ایک سارا وقت حاتم ہے اور ایک سارا وقت ابھی حاتم ہے. ایک سارا ابن حاتم ہے، وہ بدر سارا نہیں شروع، اس کو منافق لکھنا لکھنے والوں کو خدا معاف کر دے. بس جرم کا بہت بڑا وہ بدر سارا وقت. دوسرا ہے سارا ابن ابھی حاتم، سارا ابن ابھی حاتم وہ منافق ہے. مسجد زرار جنہوں نے بنائی ان کی بھی نہیں ہے. مسجد زرار بنانے والوں میں سارا ابن ابھی حاتم، تو یہ ابن حاتم اور ابھی حاتم سے فرق ہے. باقی سارا ابن حاتم وہ صحابی رسول ہے، معلوم نہیں خیال کرنا چاہیے.
وما نقموا نہیں کرتے تو اس بات کی اللہ رسول اللہ ان کو بنا دیتا ہے اور اس کے رسول کی دعا ہوتی ہے کہ اپنے فرض فإن يتوب اگر یہ توبہ کرے اللہ پر نفاق سے فإن يتوب عن الجماع نفاق سے توبہ کرے یکو خیر له یکو خیر له یکو چاہو وإن يتولوا اور اگر گردانی کرے توبہ سے وإن يتولوا عن التوبة اور اگر توبہ سے گردانی کرے يعذبهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة اللہ تعالی عذاب علیم سے ان کو جان کر دیں گے دنیا اور آخرت میں وما لكم في الأرض من ولي ولا نصير اور زمین کے اندر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی والی حامی بھی نہیں ہوگا ولا نصیر بھی ہوگا لهم خبر مقدم ولی مناسب متوخر من ذلك في الأرض عابس وما لكم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم اور انہی منافقین کی سے بعض منهم خبر مقدم من أعاذ الله اللہ سے پتہ وعدہ کرتے ہیں لیکن ادانا من فضل اگر اللہ نے مجھے مال دے اگر اللہ نے ہمیں مال دے دی لنصدقن ہم صدقہ کریں گے ولنكونن من الصالحين اور نیک کام کریں گے فلما آتاهم من فضله جب اللہ نے اس کو مال دے دیا بخلوا بالمال تو اس فضل میں اس مال میں اس کو بخل سے کام لے لیا فلما آتاهم من فضله بخلوا بالفضل فضل سے مراد جو مال ہے اس میں بخل سے کام لے لیا اور تولوا اللہ کے حکم سے روگردانی کرتے وهم معرضون عن روگردانی والے اس پر کئی دفعہ سوچ چکی کہ یہ حال موقع ہے یہ حال مؤسس ہے جب یہ روگردانی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں فَآخَبَهُمْ نِفَاقًا اللہ پاک نہیں ہے کہ گرفت کی سزا دی کو منافقت ایسی منافقت کہ کائنہ کی قلوبی جو ان کے دلوں میں اور کب تک ہے یہ بھی کائنہ کے ساتھ متعلق ہے الى یوم یلقون اللہ جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی یعنی بیشتر کے موقع تک قیامت کی منافقت چھوڑیں گے فلما آتاهم من فضله جب اللہ نے اپنے فضل سے دے دیا فآتاهم نفاقا في قلوبهم انہوں نے بخل سے کام لے لیا بس اللہ نے سزا دے دی وہ منافقت کی دوسرا فرق کیا تو منافقت کو جما دیا ان کے دلوں میں اللہ نے منافقت کو جما دیا ان کے دلوں میں کائنہ في قلوبهم کے دلوں میں الى يوم لقاء الله الى يوم يلقونه الى يوم لقاء الله ایسا منافقت کو اللہ نے دل میں جما دی کیوں بما اخبر اللہ یہ مصدری ہے بما اخبر اللہ ما بعد یہ اللہ مفعول اول ہے ما بعد خصوصی مفعول ثانی اول وسبب اس کے انہوں نے مخالفت کی اللہ تعالی سے ما بعد اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ نے وعدے کی مخالفت کی اللہ کے پاس جو کچھ انہوں نے اپنا وعدہ کیا تھا اپنے اس وعدے اللہ سے انہوں نے مخالفت کی اللہ کی مخالفت کی اپنے باتوں میں جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کی مخالفت وہی معاملہ میں سکون اور اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولا کرتے ہیں اب یہ کہ اللہ مفعول اول ہو گیا ما بعد خصوص میں تبدیل اللہ کرے کہ مثالی ہے اور وہی معاملہ میں سکون کا بما اخبر اللہ پر آتا ہے اور یہ ما مصدری دونوں جگہوں میں بس اللہ نے نفاق کو جما دیا ان کے دلوں میں الى یوم یلقونه ملاقات کے اندر ایسے نفاق جو ان کے دلوں میں بِإِخْلَافِهِمْ اللَّهَ مَا بَعَثُوا اللہ سے محبت کی وجہ سے وَبِكِذْبِهِمْ اور کی وجہ سے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ يُعَادُ تَخْوِيفَ الْوَلَدِ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ اللہ تعالی بھیدوں کو بھی جانتا ہے چھپے ہوئی باتوں کو ونجواہم اور ان کی سرگوشیوں اور اس بات کو نہیں جانتے وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ الْغُيُوبِ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عَلَامُ الْغُيُوبِ تو منافقت کر کے مسلمانوں سے خود تک یہ چھپے ہوئے اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَامُ أَنَّ اللَّهَ كَاتَفَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ یہ مفعول بنے گے لم يعلم الذين مبتدا بنے گا جس کی خبر ہے صحیح کرنا مل گئی نہیں ملتی الذين مبتدا اور صحیح اللہ اس کی خبر اور فیسقون یہ حذف لا يجدون اس پر يجدون الذين يجدون المتبعين وہ منافق جو عیب لگاتے ہیں المتبعين نفلی صدقت کرنے والوں پر المتبعين نفلی صدقت یا تو کہ رضاکارانہ طور پر جو صدقہ کرتے ہیں اور وہ کون لوگ یہ رضاکارانہ صدقہ کرتے ہیں دائمین من المؤمنین درائق وہ مومن ہے یہ ان پر عیب لگاتے ہیں اس چیز میں کہ صدقہ دینے میں
وہ منافق جو عیب لگاتے ہیں نفلی صدقہ دینے والوں پر اور نفلی صدقہ دینے والے دراہنے کو مومن ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالی صدقات کے سلسلے میں بھی لگاتے ہیں اور والذین اور ان غریبوں پر یہ المتقین پر عطف ہوگا اور ان غریبوں پر لا یجدون کوئی طاقت نہیں پاتے کوئی گنجائش نہیں الا جہدہم مگر ان مشقت پر الا جہدہم مگر اپنے مشقت سے ماں صاحب نے محنت مزدوری کر کے دیہڑی کر کے اللہ تبارک روپے 5 روپے یا تھوڑی سی قدر وہ بھی اللہ کے راستے میں اپنے توفیق کے مطابق دیتے ہیں فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ منافق صحابہ کو مسخرہ کرتے ہیں یہ سارے معلومات مل کر کے سرے ہوئے الذین کی اور الذین مرفوع محل مبتدا اور سخر اللہ منہم یہ اس کی خبر ہے جو لوگ عیب لگاتے ہیں نفلی صدقہ دینے والوں پر درحالی کو وہ مومن ہیں نفلی صدقہ دینے والے صدقات کے سلسلے میں عیب لگاتے ہیں والذین اور ان صحابہ پر عیب لگاتے ہیں لا یجدون جو نہیں پاتے کچھ مگر الا جہدہم اپنے مشقت کے مطابق بڑی مشکل سے یہ گل آپ کا بھلا کرے اور کچھ غریب محنت مزدوری کرتے ہیں یسخرون منہم منافقون پر مسخرہ کرتے ہیں یہ سارا ہو گیا صلہ الذین مبتدا سخر اللہ منہم اللہ تعالیٰ ان پر مزاح کرتا ہے جو اللہ مزاح کرتا ہے اللہ مزاح کا بدلہ دے گا ولکم انہی کے لیے عذاب ہے اس کے بعد فرماتے ہیں جن کے دلوں پر منافقت کی مہر لگی ہے منافق کو کافر سے بھی بدتر کافر ہے اس لیے ان کے لیے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں نہ گویا کہ نبی کو منع کیا گیا لیکن منع نہیں صراحت منع نہیں اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے مجھے اختیار دی ہے یہ دیکھو او تخیر دی ہے استغفر لهم ولا تستغفر لهم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مخیر بین الامرین مجھے دو چیزوں میں اختیار استغفار کروں یا نہ کروں 70 بار استغفار حضرت کی رحمتیں بھی اس میں آگے رحمت اللہ علیہ آپ نے استغفار کیا حضرت عمر نے منع کیا جنازہ پڑھنے سے بھی حضرت عمر نے منع کر دی بعد میں حضرت عمر کی تائید آ گئی اب استغفار کے بھی ممانعت ہے اور جنازہ جیسے کہ آگے آپ کو استغفر لهم کے استغفار کرو ولا تستغفر لهم یا بھی استغفار کرو ان تستغفر لهم 70 مرة یہ 70 مرة مفعول مطلق ہے استغفار کے لیے مضاف محذوف نکلے گا ان تستغفر لهم استغفار 70 مرة استغفار 70 مرة تمیز ہے 70 مرتبہ استغفار کرو فلن يغفر الله لهم اللہ کی مغفرت کی ہے ذالک یہ عدم مغفرت ذالک مبتدا ہے یہ عدم مغفرت اس وجہ سے انہوں نے کفر باللہ ورسولہ انہوں نے اللہ رسول کو کفر کیا اللہ لا یغفر القوم الفاسقین یہ لوگ فاسق ہیں اور فاسق اللہ کا رحم نہیں کرتا سمجھے اب یہی منافقین مسئلہ تبوک کا چل رہا ہے تبوک میں پیچھے رہ گئے تو اس پر زجر ہے تبوک میں پیچھے رہ گئے اس طرح یہ فرعن مخالفون من مخالف خلاف رسول اللہ مقاد قعود کے بارے میں مصدر بھی مخالفین پیچھے رہنے والے بڑے خوش ہو گئے مقاد اپنے پیچھے رہنے سے بیٹھنے سے خلاف رسول اللہ نبی کے بعد خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے بعد اپنے بیٹھنے پر بڑی خوشیاں کر رہے یہ بھی مفادی فرق کے ساتھ متعلق ہوگا خلاف رسول اللہ یہ ظرف اللہ کو بات کرے ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے یہ مقصد کے ساتھ مقصد کے لیے ظرف بنے گا وَيَكُفَلَّفُونَ بِقُعُودِهِمْ یہ اپنے پیچھے بیٹھنے پر یہ بیٹھنے پر بیٹھ گئے خلاف رسول اللہ بعد رسول اللہ نبی کے زمانے کے جانے کے بعد نبی کے جانے کے بعد یا نبی کے پیچھے مکان میں ظرف زمان کا مکان دونوں کہ حضرت چلے گئے چلو تبوک کے لیے وقت اس بات کو آپ پسند کرتے ہیں جاہدوں میں ہم بھر فی سبیل اللہ وہ جہاد کرے اپنے مال اور اپنے جان سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں قریب کہاں تک ہے پڑے ہم وقالوا ایک دوسرے سے کہنے لگے لا تنفروا فی الحرب شدید گرمی کے اندر نہ جاؤ نہ نکلو جہاد کے لیے لا تنفروا فی الحرب ان سے کہہ دو قل نار جہنم اشد حرارا جہنم کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے لو کانوا یفقهون کاش اگر یہ سمجھتے تو لما تخلفوا پیچھے نہ آتے لو کانوا یفقهون اگر یہ سمجھ ہوتا تو لما تخلفوا عن غزوة تبوک غزوة تبوک سے پیچھے نہ رہتے سمجھتے اب فرماتے
انفرحوا بقعودهم، انفرحوا بقعودهم، اگر یہ اپنے بیٹھنے سے خوش ہے تو خوشی نہ کریں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے تھوڑا ہی ہنسے اور روئے زیادہ۔ جہاد سے منکر بن گئے، جہاد میں گئے نہیں، نبی کو بات کر کے پیچھے بیٹھ کر کے کہتے لگا رہے ہنستے ہیں، ہنسو نہیں تھوڑا اور رویا کرو، تمہیں ندامت ہونی چاہیے، سمجھیں؟ اذا كان له ذلك، جب اس طرح صورت یعنی انفرحوا بقعودهم، جب یہ اپنے بیٹھنے پر خوشی کرے تو خوشی نہ کرے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہی اللہ کو بڑا کرے ہنسا کرے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رونے، فَلْيَضْحَكُوا ضِحْكًا قَلِيلًا، یہ قلیل مفعول مطلق ہے، وَلْيَبْكُوا بُكَاءً كَثِيرًا، یہ بھی مفعول مطلق ہے، جزاء بما كانوا يكسبون، يجزون جزاء بما كانوا يكسبون، یجزون قیامت کے دن ان کو بدلہ دیا جائے گا، جزاء بما كانوا يكسبون، یکسبون بما كانوا ينافقون، یہ منافق، یجزون جزاء بما كانوا يكسبون۔ اس کے بعد مسئلہ آپ سے عرض کیا، ایک آتا رجع یرجع، رجعان اس کا معنی لوٹانا، ارجعو لوٹا دو سے، راجعون لوٹانے والا، اور اگر مصدر آ جائے رجع یرجع رجوع تو اس کا معنی لوٹنا، اب راجع کا معنی لوٹنے والا ہوگا، راجع کا معنی سے مرد، اور ارجعو کا معنی واپس ہو جاؤ، سمجھتا ہے؟ تو لوٹنا اور لوٹانا اس کا آپ ایک آئے گا ذرا وہ یہ ضرور، لیکن اللہ کو بڑا کرے، فرق اس میں صرف مصدر کے اعتبار سے۔ اب بتاتے ہیں فَإِنْ رَجَعَ كَذَا، اگر اللہ کو غزوہ تبوک سے اللہ کو واپس لوٹا دے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، منافقین کی کسی جماعت کے پاس، إِلَىٰ طَائِفَةٍ كَانَ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور وہ پھر آپ سے اجازت چاہیں، یہ رجع پر عطف ہے، استاذنوک للخروج، آپ سے اجازت مانگی، للخروج کسی اور جہاد میں نکلنے کا آئندہ کے لیے، فقل یہ جواب شرط ہے، ان سے کہہ دو لن تخرجوا معي ابدا، آپ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکل سکتے، ولن تقاتلوا معي ابدا، اور آپ ہرگز ہمارے ساتھ مل کر کے دشمن سے قتال نہیں کریں گے، ہم تم سے ناراض ہیں، اللہ تم سے ناراض ہے، کیوں؟ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ، اس لیے کہ آپ لوگ خوش ہو گئے تھے بالقعود، بیٹھنے کے ساتھ، یعنی غزوہ تبوک سے آپ بیٹھ گئے اس پر آپ خوش تھے اول مرہ پہلی مرتبہ، اس لیے اب مسئلہ یہ ہے جب حقیقت یہ ان رضیتم بالقعود، جب آپ خوش ہیں بیٹھنے پر، جہاد نہ جانے پر خوش ہیں، ان رضیتم بالقعود فخذوا، بیٹھو مع الخالفین، لنگڑوں کے ساتھ، لنگڑے جوڑے اور نابینا یعنی کہ پیچھے رہنے والے، اور پیچھے رہنے والے مرد بھی ہیں اور آگے آئے گا عورتیں بھی ہیں، پیچھے رہنا جہاد سے، جو معذوری کے حکم کے ساتھ جو بیٹھے پیچھے رہنے والے کے ساتھ، چاہے وہ پیچھے رہنے والے تمہارے منافق ہیں یا یہ کہ اللہ حملہ کرے، بوڑھے لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں یا عورتیں ہیں، تو مرد نہیں تو مرد کو تو نکلنا چاہیے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ كَائِنٍ مِّنْهُمْ، حضرت میں سے کسی کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں، ماتا جو مر گیا، لا تصلی ابدا، یہ ابدا ظرف لا تصلی، اور ماتا صفت بنے گا حد کی، لا تصلی علی احد قائم منهم میت، جو بھی ان میں سے مر گیا کبھی بھی ابدا کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، یہ حرمت تعبیدی ہے، یہ حرمت تعبیدی ہے، ابدیت ہے، سمجھے کہ ہمیشہ۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر بھی آپ کھڑے رہو، اس کے لیے دعا بھی نہیں کریں، لا تقم علی قبر، اس لیے قبر پر جانے کی اجازت ہے، قبر پر دعا کرنے کی بھی اجازت ہے، سمجھے؟ منافق اور کافر کی قبر پر جائے وہ من ہی ہے، اس کی ضد جو ہے وہ معمول بھی نہیں ہوگی، اس لیے فرمایا كنت نهيتكم عن زیارت القبور الا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، میں قبروں کی زیارت سے منع کرتا اب جاؤ زیارت کرو، اس لیے کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تمہاری طرف اتنا بڑا آدمی تھا لیکن خاک میں مل گیا، اور آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ میری طاقت بھی جا کر کے خاک میں مل جائے گی۔ وَلَا تَقُمْ، حضرت نے سوال کیا حضرت عمر نے، لیکن حضرت کی رحمت ہے یہ کہ جوش میں آ گئی، حضرت نے یہ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، اپنی قمیص مبارک اس کو پہنائے، چونکہ بدر کے موقع پر جب لوگ گرفتار ہو گئے تو حضرت عباس بھی گرفتار ہو گئے، پھر نبی پیچھے چاہے، اس نے اپنی قمیص بدر میں حضرت عباس کو دیا تھا،
اس نے اپنی قمیص حضرت عباس کو، تو نبی نے اس احسان کا بدلہ دینے کے لیے کہ ہر جزا و احسان الا الاحسان، حضرت نے اپنی قمیص آج اس کو کفن کے طور پر پہنائے۔ نبی کی قمیص سے بھی مغفرت نہیں، اور نبی نے اپنا دعا مبارک کو اس کے منہ میں ڈالا، نبی کا منہ دعا میں کام کیا۔ اس لیے عطر کی خوشبو جو ہے نا، عطر کی خوشبو جہاں صحیح صاف جگہ پر لگا خوشبو آئے، اور یہاں گندی گند پر اس خوشبو کو کیا لگا ہوا؟ محمد کا دعا خوشبو ہے، پھر خوشبو میں اور اضافہ ہوگا، لیکن یہاں گند ہے، گٹر، اس پر کیا فائدہ ہو گیا؟ انہم کفروا باللہ، تعلیم یہ کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ رسول کے ساتھ اللہ رسول کا کفر کیا، وماتوا، اور مرے کفر پر عطف ہے، اس آدمی کو فاسقون وہ داخل ہو کفر کی حالت میں ہے۔ تو جو لوگ کثیر کفر ہو ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہے، ان کی قبر میں بھی نہیں۔ باقی مسئلہ مال دولت تخفیف ہے، ان کے مال پر آپ نہ جاؤ، لا توجب کا جو مخاطب اموال من کے مال اولاد من کے اولاد، آپ کو ترجمے نہ ڈالے، آپ کو خوش نہ کرے، آپ کو نہ بھائے، پسند نہ آئے آپ کو۔ انما یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے ان یعذبہم بہذہ الاموال، یہ مال دے کر کے بہذہ التوجہ اموال، یہ مال دے کر کے دنیا میں اللہ کو عزم وتزهق انفسهم، اور ایک روح نکل جائے، وتزهق ارواحهم، اور ایک روح اس آدمی نکلے تو ہم کافرون کفر کر دیں۔ سمجھنا ہے یہ بھی زجر ہے۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، بِأَنْ آمِنُوا، اس سورت کے اندر حکم یہ ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آئیں گے؟ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ كَائِنَةٌ بِأَنْ آمِنُوا، اس سورت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، نبی کے ساتھ مل کر کے جہاد کیا کرو۔ جب سورت نازل ہوتی ہے تو استاذنک اولو الطول من المنافقین، منافقین کے جو طاقتور لوگ، قدرت والے لوگ ہیں، وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں، وقالوا کہتے ہیں حضرت نظرنا، ہمیں چھوڑ دو، ہم جہاد تو نہیں آ سکتے، ذرنا لکم مع القاعدین، ہم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور پیچھے رہنے والے لگڑے بوڑھے اور بوڑھے اور عورتیں، جیسے کہ عورتوں کا مسئلہ بھی کیا گیا، سمجھتا ہے؟ اس لیے اللہ خود کہتے فرماتے ہیں کہ رسول یہ راضی ہے اس بات پر کہ این یکون، رسول کے ساتھ متعلق ہے کہ این یکون مع خوالف، یا عورتوں کے ساتھ متعلق ہے۔ خوالف خالفت کی جمع، لیکن امام بخاری نے انکار کیا، جن لوگوں نے بخاری پڑھی ہے وہ کہتے ہیں خوالف خالفت کی جمع نہیں ہے، بلکہ خوالف خالفون کی جمع مذکر ہے، جیسے فارس کی جمع فوارس، خالق کی جمع خالق، خالق کی جمع خالق۔ سمجھ؟ اور بخاری نے کہا کہ اس کے علاوہ فائل کی جمع فوائد پر کوئی بھی نہیں آتا، اس پر لوگوں نے بخاری کی خوب خبر لی ہے، صرفی حضرات ہیں اور نامی حضرات ہیں۔ تو مال خبر پیچھے رہنے والے بوڑھے ہوں گے اگر مرد مراد اور معصوم لوگ ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ خوالف اگر عورتیں خالفتوں کی جمع تو پھر عورت کا کام ہے جہاں پہ لے جانا، تو مرد اگر ہو تو باہر نکلو، رجل میں یہ کون مال خوالف، یہ راضی اس بات پر یہ ان کے ساتھ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ رہے، چاہے وہ عورتیں یا وہ تو بھی ان کے دلوں پر نفاق کی مور لگ گئی، فہم لا یفقہون قول رسول اللہ وقول اللہ، اب یہ اللہ رسول کی بات کو سمجھے گا۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معه، لیکن اللہ کا رسول اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں، الذین آمنوا، یہ سب مبتدا بنی ہے، جہادوں کے بعد یہ خبر یہ جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے، بعض اپنی جان سے، اولئک لهم الخیرات، انہی کے لیے اللہ کو بھلا کرے کہ بھلائیاں ہیں، انہی کے لیے اللہ کو بھلا کرے حسنات اور بھلائیاں ہیں، اولئک لهم الخیرات، لهم خبر مقدم الخیرات ہوتا ہے، یہ خبر میں نے بولے، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اعد اللہ لهم بشارت، اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے کہ ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ سے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ جنت میں داخل ہونا یا اللہ کا کسی کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھنا بہت بڑی بات ہے۔ ذالک الاعداد، اعد اللہ کا جنت کو تیار
کرنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ذالک اے دخول الجنت دائما، جنت میں ہمیشہ داخل ہونا بہت بڑی بات ہے، بڑی کامیابی ہے۔ جیسا منافقین چل رہے کہ تبوک سے پیچھے رہے، وجہ معذرون من الاعمال، آئیں گے حضور پیش کرنے والے بدو، جان معذرون حالت کون من الاعمال، بدو آپ کے پاس آتے ہیں لیوزن لهم، تاکہ ان کو اجازت مل جائے، لیوزن لهم فی القعود، گھروں میں بیٹھ جائے، اس کی اجازت ان کو مل جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ رسول سے جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی پیچھے بیٹھ گئے، کہا کافر میں جا۔ سیصیب الذین کفروا، یہ الگ جملہ ہوگا، سیصیب الذین کفروا جملہ استثناء ہے، سیصیب الذین کفروا کافروں کو پہنچے گی، منہم ان منافقین سے جو کافر ہیں، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم، ان کو عذاب الیم، عذاب الیم کفروں کو پہنچے گا، منافق بھی کافر، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب الیم۔ مولانا یہاں ایک مسئلہ اس کو ذرا آپ سمجھیں، یہ معذرون، یہ اثر معذر و تعذیر تفعیل نہیں ہے، یہ اختیار کا بات ہے۔ مجھے لگتا ہے اس طرح، خدا نہ کرے کہ میں غلط نہ ہو جاؤں، آپ تحقیق کر کے مجھے بتائیں، یہ اثر معذر و تعذیر سے نہیں ہے کہ یہ اعتذر یا اعتذر یا اعتذار سے۔ اب یہ تھا کہ معتذرون، سمجھتا معتذرون، اب یہ کر دیا کہ تاک وزار کر دیا، معتذرون، معتذرون، پہلے والے زال کا نام وغیرہ کر کے دیا، حرکت نہ کر کے عین کو دے دیا، تو اب ہو گیا معذرون، معذرون، زال کو زال میں اتنام کیا، ہو گیا معذرون۔ ادھکر قاعدے سے ادھکر اور ادھکر اگر تفریق سے ہو گیا تو پھر یہ کیا آپ لوگ نام وغیرہ کر لے لینا جب طلبہ کو پڑھائیں، لیکن یہ اثر معذر و تفریق سے اس معنی میں آتا نہیں، حضور پیش کرنے والے اختیار سے آتا ہے، یہ اعتذر یا اعتذر یا اعتذار، معذرون معتذرون، آپ کو کر دیا ذات معتذرون، پہلی بار ذات حرکت رکھ کر کے عین کو دے دے، چونکہ متجانی سے ڈالے، اب ادغام کرنا ہے، زیادہ ذات کو ذات میں ادغام کیا کیونکہ معذرون۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی شان فقاہت اور آپ کی شان تحقیق کیا کہتا ہے، چونکہ مدرسی محترمین حضرات کی تشریف پر پڑھیں، میرا یار پتہ نہیں کیا کہتا ہے، پگڑی بھی چھوٹ دی، ایک رمضان شروع ہو گیا پگڑی سے۔ حضور پیش کرنے والے بدو وائن لیوزن لهم، تاکہ کو اجازت مل جائے اس چیز میں، پھر خود پیچھے رہنے میں، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ رسول سے جھوٹ بولتے وہ بھی پیچھے رہ گئے، سیصیب الذین کفروا منہم، ان سے کافر ہے، کافروں کو پہنچے گی عذاب الیم، سخت قسم کا عذاب۔ آگے فرماتے ہیں معذوری حالات پر کوئی لیس علی المریض حرج وليس على المريض حرج، اب خیال کر رہے ترکیب ذرا مشکل ہے، ليس جناح بالجنب حرج، ليس على الجنان ليس حرج، یہ ليس کیسے، ليس حرج ثابتا واقع على الضعفاء، کوئی حرج نہیں کمزوروں پر، ولا المرضى والمرضى، اور کمزوروں پر مریضوں پر، وعلى الذين، اور ان لوگوں پر کہ لا یجدون، جو نہیں پاتے ماں وہ سوالیاں یا ماں وہ مال رکھی ہوئی جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نہیں ہے حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، لیس حرج ثابتا علی الضعفاء وعلى المرضى وعلى الذين لا يجدون ما ينفقون، ما ينفقون خصوص سے مفعول کی لا یجدون خبر ہے، الذي کے لیے سنا ہو گیا کہ لا یجدون، اور اس کا بھی ادب، یہ سارے کے سارے یہ خبر مقدم ہے انسان کا، اور حرج یہ لیس کیسے، کمزوروں پر، مریضوں پر، اور ان لوگوں پر کہ جن کے پاس کسی قسم کا مال نہیں ہے، ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اذا نصحوا لله ورسوله، بشرط کہ جب اللہ رسول کے ساتھ لے رکھاؤں، اذا نصحوا لله ورسوله، یہ جگہ یہ شرط ہے، ماں کا وقتار ہے جزا، تو اس لیے اس بات کرتے ہیں
جب اللہ رسول سے خیر خواہی کر دیں، ما علی المحسنین من سبیل، نیکوکاروں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. ما علی المحسنین من سبیل، اے الزام، کسی قسم کا الزام نہیں ہے، کوئی گرفت ان کی نہیں ہوگی. علی المحسن خبر مقدم، من سبیل مبتدا مؤخر من زائد. واللہ غفور رحیم. حال کرنے لگے ولا علی الذین، اور ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ علی الذین پہلے الصوفاء القرضاء علی الذین لا یجدون، اور علی الذین اذا ما آتوا. اب خیال کریں اذا ما آتوا کتابل اتوا کے ساتھ متعلق ہے. وقد قلت لا اجد ما احملكم علیہ، یہ اتوا کی یا تحمیلوں کے اندر سے حال بنے گا. یہ پورا کا پورا اذا ما آتوا ما زائد ہے، یہ ہو گیا شرط. تولوا، یہ ہو گیا جزا. وأعملهم مبتدا تفیض من الدم، اس کے لیے خبر. یہ جو ہے تبتر یہ جملہ جزا ہو گیا، یہ حال ہے. اور تولوا یہ جزا بنے گی علامات ہوگا. شرط و جزا مل کر کے یہ صلہ بنے گی الذین کے لیے. الذین کا تفیض الصوف خبر صوف اور مرزا الذین لا یجدون علی الذین اذا ما آتوا. یہ سارے کے سارے جار مجرور مل کر خبر ہے. اور حرج مبتدا مقرر لے سکے اس میں. عام مدرسین حضرات جن کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے ترتیب کو دور کو اتنا ملاتا ہے اس جگہ پر، اس قسم کی جگہوں میں جب وہ پڑھاتے ہیں طلبا کو تو پڑھاتے ہیں خود پھٹ جاتے ہیں. سمجھیے پڑھاتے نہیں بلکہ خود پھٹ جاتے ہیں. وہ برا علام کی حفاظت کرو. سمجھے الصوفاء علی المرضى علی الذین لا یجدون ما ينفقون. ما ينفقون رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدون صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی ادب الصوفاء پر. اور آگے ولا علی الذین اذا ما آتوا، یہ الذین موصول ہے. اذا ما زائد ہے. اذا اتوا لتحملهم، کیا وہ سواری دے. وقت قلت آگے کہ آپ نے کہا کہ لا اجد نہیں پا رہا ما وہ سواری کے ہم بھی میں آپ لوگوں کو دے دوں. فرماتے ہیں کہ یہ پورا ہو گیا شرط. سمجھے اس لیے کہ کل تک وہ حال بنایا اتوا کے کام سبھی سے اتامل سے اتامل ہوتا ہے کہ اتوا کے ساتھ. اور تولوا یہ جزا ہے. وأعملهم أعمل متابعة تفيض من الدم، یہ جو ہے دمتر علم کا بنا کر یہ اس کے لیے پورا جملہ خبر بنے گا. پھر یہ حال بنے گا، پورا جملہ حال بنے گا تولوا کی ضمیر سے. وَيَمَنُ آگے حزنا، یہ تفیض کے لیے مفعول له ہے. حزنا اور اللہ یجدو ما ينفقونه، ما ينفقونه کی لا یجدو کے لیے. اور لا یجدو اللہ یجدو، یہ حزنا اللہ یجدو، یہ لکات کے حزنا کے ساتھ اور حزنا مفعول له. اب دوڑ چلو گناہ نہیں ہے کسی قسم کا کمزوروں پر اور غریبوں پر اور ان لوگوں پر جن کے پاس اتنا نہیں کہ جس کو خرچ کرے، ان میں سے کسی پر بھی گناہ نہیں ہے. اور ان لوگوں پر الذین اذا ما آتوا، الذین اذا ما آتوا، وہ لوگ کی جب آپ کے پاس آتے ہیں لتحملهم، کہ آپ ان کو کوئی سواری دے دیں. سواری سوار کریں گے، سواری ان کو دے دیں. اس حال میں کہ قد قلت، آپ کہتے ہیں کہ لا اجد من ما احملكم علیہ، وہ سواری کی جس پر میں تمہیں سوار کروں میرے پاس کوئی نہیں ہے. یہ پورا شرط ہو گیا. تو تولوا پھر یہ واپس ہوتے ہیں، اس حال میں واپس ہوتے ہیں کہ وأعملهم تفيض من الدم. تولوا جواب شرط، تولوا وأعملهم اس حال میں کہ یہاں کے تفیض بہتی اور بہاتی من الدم، آنسو اس بات پر آنسو بہاتے تفیض ہو. حزنا پریشانی کی وجہ سے، پریشانی اس بات پر اللہ یجدو ما ينفقون، ان کے پاس نہیں ہے ما ينفقون فی سبیل اللہ، جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کچھ صحابہ آگے بڑے بہت اس قربان جب اللہ نے قربان کر صحابہ آگے یا رسول اللہ تبوک میں اتنا طویل مسافت ہے، ابھی آپ کچھ سواری دے دیں، سواری دے دیں اونٹ وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نہیں ہے میرے پاس. فرمایا کہ نہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر ہے کہ تھی سواری تو وہ غریب واپس ہو گئے اور دل چل رہا ہے کہ اب جہاد میں ظاہر ہے کہ شام تک جانا سمجھ میں نہیں، پیدل جانا تو مشکل ہے، شدید گرمی کے اندر. اس پر وہ رونے لگے، اسی کا تصویر. ارے اور سمجھ میں آ گیا.
معذور ہے، اور والعذر عند الكرام الناس مقبول، عذر تو مقبول ہے، لڑا پتہ بیماری ہے، مدہ ہے، نابینا ہے، عورت ہے، اپاہج سے ہوتا ہے، لگڑا جمڑا، یہ سارے آسان ہے مان لیجیے جس کے پاس. انما السبیل الزام، انما السبیل الزام جو ہے نا، قائم علی الذین، ان لوگوں پر الزام ہے الذین یستاذنونک، جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، علیکم اغنیاء وغنی، کے پاس مال بھی اونچ بھی ہے، سواری بھی ہے، ان پر الزام ہے. اللہ کی گرفت کرے گا کہ تمہارے پاس مال تھا، سواری بھی تھی، کیوں آپ جہاد میں نہیں گئے؟ بس ختم. رضو بھی یکون من خوارب، ارادی ہے کہ وہ سب پیچھے رہ جائے یا معذور کے ساتھ. وَتَبَارَ اللَّهُ وَلَا رَسُولُ اللہ نے دل پر اللہ نے دل پر نور لگا دی، اس لیے قوم لا یعلمون، یہ کچھ نہیں سمجھتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ گئے تو منافقین نے خوب معذرت پیش کی، میری والدہ ٹھیک نہیں تھی، میرے بچوں کی طبیعت بہت خراب تھی، میں خود یہ تھا، فلانا تھا، کاش کے اللہ بھلا کرے. حضرت کاش کی والدہ ٹھیک ہوتی، کاش کے گھر کے حالات صحیح ہوتے، کاش کے میرے پاس یہ ہوتا، میں ضرور جھوٹ اس کے سے لیتے جاتے جھوٹ بولتے ہیں. فرمایا آپ جب واپس جاؤ گے یہ ہر قسم کے عذر پیش کریں گے، جسے کہتے ہو سارا جھوٹ ہے، میں اللہ پیشے کی آپ کو بتاتا ہوں یہ سارا، لیکن پھر بھی نبی چونکہ عالم الغیب نہیں ہے، کرتے کرتے بعض لوگوں نے اپنی زبان سے اس طریقے پر نبی کو دھوکہ دے دیا، نبی وقتی طور پر راضی ہو گئے. قرآن کہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے، اللہ تجھ سے راضی نہیں ہوگا. اگر تو راضی ہو بھی جائے وہ دھوکہ دے دے. لیکن حضرت کعب بن مالک، مرارۃ بن ربیع، ہلال بن امیہ، یہ تین صحابہ جیسے آ گئے اور کہا حضرت کوئی عذر نہیں تھا، اپنی کوتاہی تھی اور کیا بنیا، اپنی کوتاہی تھی، اپنی کمزوری. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہوں نے سچ بولا. حضرت فرمائے سے بائی کاٹ کرو، ان کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اٹھے ان کو تو چھوڑ دیا. حضرت کعب کو کہا کہ بیوی سے بھی جدا ہو جاؤ، 50 دن تک یہ لوگ نبی سلام کرے، حضرت سلام کا جواب بھی نہ دے، اور اپنے رشتہ دار کو سلام کرے، سلام کا جواب نہ دے. حضرت کعب اتنے حیران کہ کیا کروں، کسی دیوار سے اپنا کو گرا ہوں، بڑی پریشانی تھی. انہی دنوں میں اس بائی کاٹ کی ناراضگی کے دن میں اگر میرا انتقال ہو جائے، محمد میرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، اور میرے نبی کا اگر انتقال ہو جائے ناراضگی کی حالت میں، لوگ مجھے کیا کہیں گے اس کے بعد. 50 دن کے بعد اللہ پاک نے ان کے یہ زبردست واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کو قبول کیا. اسی وجہ سے سورت توبہ میں کہتے ہیں یہ ساری تفصیلات آئی ہیں مختلف قسم کی. پھر شہری منافق الگ ہے، دیہاتی منافق الگ ہے. شہری زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے، شہر تعلیم کا ماحول ہے، اور دیہاتی جو ہوتے ہیں ان کا مسئلہ یہ الگ ہوتا ہے. یہ سب کچھ آ جائے گا، دیہاتی کا نفاق اور سب ہوتا ہے. تبوک سے جب واپس ہو گیا یا تذیر میں ہی رکھے آپ کے سامنے بزرگ معذرت پیش کریں گے. اذا رجعت ملے تو آپ کی طرف واپس جائیں گے. یہ اذا رجعت ملے یہ اذا ذکری معذرت یا تذیرون الیکم وقت رجوعکم الیہ، جب آپ رجوع کر کے جائیں گے واپس قل ان سے کہہ دو لا تعتذروا، کوئی عذر پیش نہ کرو، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری تصدیق نہیں کرتے، تمہاری بات نہیں مانیں گے. لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ، کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں سنائی، اللہ نے تمہاری خبریں بتائی تمہارے گناہوں. وسيرى الله عملكم ورسوله، آئندہ جہادوں میں سیر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے اعمال اور اس کے رسول. اس سے جو حجرت عاجل و ناجل ہے، حجرت عالم الغیب بھی ہے، اللہ نے تمہارے عمل کو دیکھیں گے اور رسول میں. پہلی بات یہ سمجھو، الآیت مخصوصۃ بحیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم، الآیت مخصوصۃ بحیاتہ، آیت آپ کے حیات زندگی کے ساتھ مخصوص ہے. آپ کی زندگی میں اب تو یہ آپ کی زندگی میں ان سے کہہ دو کہ آگے یہ کہ دیکھیں گے کہ کس جہاد میں تم شریک ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. وسيرى الله عملكم جہادکم اور رسولہ فیما مستقبل کے اندر، یہ حضرت کے زمانے میں کہ تم آتے ہو نہیں آتے، مزید ہم تمہیں آزمائیں گے. اس وقت خاموش ہو جاؤ، یہ تم سے قصور ہو چکا ہے تبوک میں جو تم نہیں آئے. پہلی بات یہ کہ آیت مخصوص ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ایک ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی جہاد کو دیکھیں گے، آئندہ غزوات تو آتے رہیں گے، دیکھیں گے کہ آپ کا ہمارا۔ دوسرا مسئلہ یہ، اگر یہ آیت حاضر و ناظر اور ایک غیب پر دلیل ہے تو صفحہ ذرا پڑھتا دو، صفحہ پڑھتا دو۔ وہاں ایک آیت آ گئی 104 105 جو آیت آ رہی ہے، وَقُلْ اعْمَلُوا مِلْ گیا تم وَقُلْ اعْمَلُوا کرو عمل فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ آئندہ تمہارے عمل کو دیکھیں گے، رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ مومنین بھی دیکھیں گے۔ مل گیا آپ کو؟ جو اللہ رسول حاضر و ناظر ہے تو مومنین بھی تو حاضر ناظر ہے۔ محمد رسول اللہ حاضر و ناظر ہے، بس وہ جب ٹھیک ہے، اس کو زیادہ وہ نہیں کرنا، آواز اس کی اونچی ہو اس لیے کہ میری آواز بیٹھ گئی۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، تو اگلے والی آیت 105 اس کا جواب آپ کے پاس کیا بنے گا؟ اس لیے آیت میں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ اے جہادکم وعدم جہادکم، تمہارے جہاد اور عدم جہاد کو اللہ دیکھیں گے اور رسول دیکھیں گے، فِيمَا يُسْتَقْبَلُ فِي حَيَاتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے حیات طیبہ یاد کر لینا مولا حاضر و ناظر۔ اور حاضر ناظر تو میں نے آپ کو آسان فارمولہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی نظر سے، چونکہ میں خود بریلوی میں رہ چکا ہوں، بریلوی کو آج تک بتا رہی جسد انصری کے ساتھ حاضر ناظر، جسد مثالی کے ساتھ حاضر ناظر، یا آپ کی روح اور جد حاضر ناظر، یا الحمدللہ بریلوی کو معلوم نہیں۔ جو صحیح بریلوی ہوگا وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتائے گا کہ حضرت حاضر ناظر کس طرح روح کے اعتبار سے، یا یہ کہ اللہ جسد انصری کے ساتھ یا جسد مثالی کے ساتھ، جسے انبیاء کے اجساد مثالی ہے وہ شب معراج میں نبی نے نماز پڑھا ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ مشکل نیت نبی کیوں انبیاء کے اجساد مثالی میرے سامنے آ گئے۔ نبی تو خود قبر سے نکل کر کے نہیں گئے، وہ تو قبر میں اس کی جسد انصری ہے، فرماتے ہیں مرت میں قبر موسیٰ و قائم المصلی، کھڑے ہو کر کے حضرت نماز پڑھا۔ سمجھتا ہے؟ ڈال کر لینا ہونا وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، پھر تمہیں واپس لوٹایا جائے گا عالم الغیب اور عالم شہادت کے پاس، فَيُنَبِّئُكُم، وہ تمہیں بتا دے گا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر تم لوگوں نے کیا کیا عمل کیے۔ سمجھیں گے کہ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، میرے پیارے یہ قسم اٹھائیں گے، اللہ کی قسم اٹھائیں گے، لکم تمہارے سامنے، تم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اذن قلب تمہیں جب آپ واپس ہوں گے، یہ یحلفون کے لیے ظرف محض ہے، سمجھیں اذن قلب وقت انقلابکم الیہم، جب آپ واپس ہوں گے، لتعرضوا قسم اس لیے اٹھائیں گے، لتعرضوا عنہم ان کی خباثت سے تاکہ آپ روگردانی کریں، لتعرضوا عن نفاقہم تاکہ ان کی نفاق سے آپ روگردانی کریں، فَأَعْرِضُوا الَّذِي إِذَا كَانَ لَهُمْ كَذَلِكَ، جب حاصل یہ کہ ایک حلق ہو اگر یہ قسم اٹھائے، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ ان سے آپ روگردانی کریں، لیکن حقیقت یہ کہ انہم رجس، یہ ناپاک ہے، وَمَأْوَاهُمْ جَہَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یوزو یجزون الجزاء بما كانوا یکسبون بما كانوا ينافقون، منافقت کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ پہلی بار یہ ہے تم سے یہ منزل بدل کیسے ہوئی؟ یحلفون لکم، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے قسم اٹھائیں گے آپ کے سامنے، لترضوا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ سمجھیے کیا کہ یحلفون لکم لترضوا، آپ کے سامنے یہ کہ قسم اٹھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اب اس کا کیا ہے جواب؟ اس کا منصوب ہے، سمجھیے کیا کہ جب لا ينفعهم رضاكم، لا ينفعهم يحلفون لكم لترضوا، لا ينفعهم یہ جواب قسم، لا ينفعهم رضاهم، تمہاری رضامندی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیوں؟ فإن ترضوا عنهم، اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو تمہاری رضامندی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، فاسق سے اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں۔ اس طرح کو يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم لا ينفعهم رضاكم، یہ جواب شرط ہے، اور یہ جو موجود ہے یہ جواب شرط کی تعلیل اور علت ہے، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، اللہ تعالیٰ کا فاسق سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یہ بھی منافقین ہے، الا واشد کفر و نفاق، منافق بہت سخت ہوتے کفر کے اعتبار سے، منافقت کے اعتبار سے، اور اشد اور قرات ہے کفر و نفاق تمیز ہے،
واجدروا اور لائق اور قریب ترے لائق اور قریب ترے اس بات کے کہ اللہ یعلم اجدروں کے ساتھ مطلب ہوا کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولی کہ وہ نہ جانتے ہو ما حدود ان احکام کو جن کو اللہ نے اپنے رسول کو بتا دی. حدود کا ترجمہ احکام سے کرو. حدود کا ترجمہ احکام سے. واجدروا اور منافق بدو لوگ عربی لوگ وہ اس بات کے وہ سب ہوں گے کفر اور نفاق کے اعتبار سے اور قریب تر ہے اور لائق اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ کہ ما انزل اللہ کہ اللہ نے جو کچھ نازل کی ان احکام کو نہ جانتے ہو. واللہ علیم حکیم اللہ کی منافقت کو جانتا ہے اور حکیم اور اللہ تعالیٰ یہ کہ اپنی حکمت کے مطابق کچھ ڈالے گا وہ لیکن وقتی طور پر رسالہ نہیں دے رہا اللہ ہی جانتا ہے اس کی حکمت. لیکن منافقین بدو بھی سارے کے سارے وہ ایک طرح نہیں بدو میں بھی اچھے ہیں. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. من العرب خبر قدم دے گا اور بدو کچھ ہوئے گی یتخذ جو کہ یتخذ ما ينفق جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو وہ بناتا ہے مغرما تاوان اور جرمانہ سمجھتا ہے. ويتربص بكم الدوائر بكم لكم کے معنی تمہارے لیے مصیبتوں کا انتظار کرتا ہے کہ مومنین پر کوئی مصیبت آ جائے. آگے بدعا یہ جو ہوتا ہے علیہم دائرۃ السوء زمانے کی بری مصیبتیں ان پر آ جائیں اللہ کے رہنے خبر مقدم دائرہ. واللہ سمیع بنفاقہم واللہ سمیع باقوالہم اللہ ان کی باتوں کو بھی سنتا ہے اور علیم بنفاقہم بنفاقہم. اب آگے اچھے بدو ومن الأعراب اور کچھ بدو ہوئے خبر مقدم من یؤمن باللہ والیوم الآخر اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُهُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ اور بناتا ہے جو کچھ وہ خرچ کرتا ہے اس کو شمار کرتا ہے اور اس کو بناتا ہے قربات ثواب عند اللہ اللہ کے ہاں قربات عند اللہ اللہ کے اس کو ثواب سمجھتا ہے. اور صلوات رسول یہ قربات بناتا ہے اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ بناتا ہے. ومن الأعراب بدو میں سے کچھ ہوئے من یؤمن باللہ والیوم الآخر آخرت اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان ہے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُهُ قُرُبَاتٍ اور جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کو قربات ثواب سمجھ رہا ہے اللہ کا برکت عند اللہ اللہ کے ہاں. اور صلوات رسول نبی کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتا ہے. الا انہا یہ صدقہ ان کا الا انہا بھی صدقہ قربۃ لہم یہ ان کے لیے ثواب ہے. سیدخلهم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور رحیم اللہ جنت میں داخل کرنے کی رحمت سے بڑا جنت ہے. ان اللہ غفور رحیم. کہتے ہیں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک بدو آئے مشین کو یہ چراغ نہیں ہوتے صبح سویرے عرب لوگ اللہ کو بنا کرے وہ سویرے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آگے امام صاحب پڑھتا ہے الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الأعراب أشد كفرا ونفاقا کثرت ایک ماہ دوسرا ماہ تیسرا ماہ ماہ پر بھاگ گیا. یہ میرے امام تو ہمارے بدو کے پیچھے پڑا وہ بدو تھا دیہات چلا گیا تاریخ میں بھاگ گیا ڈنڈے مارنے امام صاحب. اللہ کی شان ہے چند دنوں کے بعد آ گیا امام صاحب نہیں آئے تھے پڑھ رہے تھے لیکن الأعراب أشد كفرا گزر گیا تھا اس کے بعد وہ آئے تھے. ومن الأعراب من يتخذ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. بعض بدو اللہ اور آخرت کو اللہ کو کرتے ہیں اللہ اور آخرت کو ان کا ایمان بھی جو خرچ کرتے ہیں اس کو ثواب سمجھتے ہیں اور نبی کی دعاؤں کا ذریعہ اس کو سمجھتے ہیں. جب یہ سنا کہ یہ پڑھ رہا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ قد نفعك عصایا میرے ڈنڈے نے فائدہ دیا نہیں دیا. قد نفعك عصایا ماشاء اللہ میرے ڈنڈے نے خوب فائدہ دیا تو انسان بن گیا. ورنہ تو پہلے کہتے تھے اشد کفرا ونفاقا اور آج کہتے ہیں کہ بدو کون ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر اللہ اور آخرت پر ان کا ایمان. ڈنڈے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی جہالت ہے. مولانا اب منافقین کے بعد یہاں پر اللہ کو رہا سابقین فی الاسلام سابقین فی الاسلام انہی کا بیان ہے صحابہ کا جس کو رب التقابل آپ کہتے ہیں رب تقابل. السابقون الاولون على كونهم من المهاجرين
والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. مہاجرین انصار یہ لفظ غلط کریں ایک سب حال ہے. الذین اتبعوهم جو ان کی پیروی کر رہے بإحسان اخلاص کے ساتھ بے اخلاص. یہ موصول سے اس کا بھی عطف ہو گیا مہاجرین پر. چار وجہ متعلق ہو گئے. اول ان کے ساتھ یہ حال والا ہے اصحاب الاول حالت اور یہ سب ہو گیا مبتدا. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ اور اس کی لیے خبر. اب السابقون اور الاولون یہ دونوں کا ایک معنی کیا ہے؟ کچھ حضرات کہتے ہیں یہ دونوں کے دو ایک صحابہ کرام یہ کہ مہاجرین اور انصار اللہ پر مہاجرین سبقت کرنے والے اسلام کے طرف اور ہجرت میں بھی سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار. دوسرا یہ دونوں میں فرق ہے. سابقون فی العقیدہ اپنے عقیدے میں سبقت کرنے والے اور الاولون فی الاعمال الاولون فی الاعمال. اب تاسیس ہو گئی السابقون فی العقائد اور الاولون فی الاعمال. یہ اس کو آپ سمجھو. اس کے بعد الذین اتبعوهم بإحسان اس سے تابعین مراد ہے اور دو بھی معنی کہتے ہیں. جیسے ہم سب کے سب ہم بھی جانتے ہیں جو نبی کی پیروی کرتا ہے صحابہ کی پیروی کرتا ہے. السابقون ہجرت میں اور اللہ کے مبارک میں اسلام میں سبقت کرنے والے اور الاولون فی الہجرت فی قبول الاسلام اولی سابقین اولی درائے کہ مہاجر انصار اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ یہ سب مبتدا ہو گیا. رضی اللہ عنہ اللہ سے راضی ہے ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ نے بتا دیا کہ وہ لیکن ان کا نام جو آئے وہ رضی اللہ عنہ کہہ دو یہ نہیں. یہ تو خبر ہے کہ جو جنہوں نے ہجرت کی اسلام قبول کر لیا اللہ سے راضی ہو گئے جنت کو مل جائے. لیکن ان میں سے کسی کا نام اگر آ جائے ابو بکر آپ کہتے رضی اللہ عنہ, عمر آپ کہتے رضی اللہ عنہ, اس پر کوئی نص نہیں ہے. لیکن یہ مداخلین کی اصطلاحات ہے. اس طرح چونکہ اس کی آیت کو سامنے رکھ کر کے اصطلاح کیا ہے؟ اصطلاح یہ ہے انبیاء کے لیے علیہ السلام اور صحابہ کے لیے رضوان اللہ رضی اللہ عنہ اور بزرگوں کے لیے رضی محمد. اس طرح اس کو بند کرو. تھوڑا سا اشکال ہے. فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانهار. اللہ نے باغات تیار کی جس کے نیچے دریا خالدین فیہا خالدین فیہا ذالک الفوز یہ بہت بڑی کام ہے. اور منافقین میں سے فرماتے ہیں ومن حولکم ومن ثبت حولکم من الاعراب اور آپ کے دائیں بائیں اللہ کی برابری. فرماتے ہیں منافقون منافق ہے لیکن خبر مقدم منافقون مقدم ہوگا. ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ سے قوم ایک ایسی قوم ہے جو ردو علی نفاق پر جن کا اصرار ہے نفاق پر جمے ہوئے ہیں. ومن اہل المدینہ خبر مقدم قوم علی نفاق قوم مردو علی نفاق جو نفاق پر یہ کہ جمے ہوئے ہیں. موصول صفت مل کر یہ مبتدا و خبر لا تعلمهم آپ ان کی خب سے باتیں نہیں جانتے. نحن نعلمهم ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبهم مرتين ہم دو مرتبہ ان کو عذاب کر دیں گے. ایک مرتبہ مصائب اللہ کا بنا کر دنیا میں عذاب کر دیں گے. دوسری مرتبہ یہ کہ قبر کے اندر سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب العظیم پھر ان کو لوٹائے جائیں گے عذاب العظیم. ایک سخت قسم کی ہے سنگین قسم کے عذاب کے پاس ان کو لوٹایا جائے گا. یہ مولانا ہوگا واضح طرح کہتے ہیں لا تعلمون نحن نعلم یہ منسوخ ہے. سمجھے بھی نہیں. فرماتے ہیں بعد میں اللہ پاک نے کہ نبی کو اس کی خبر دے دی پہلے کی فرمایا والا تعریفا فی لعن قول آپ ان کی باتوں سے ان کو پہچان لیں گے منافقین کو. تو فرماتے ہیں پہلے کیا ہے لیکن ایسا نہیں ہونا. کیا کریں راغب نے کہا ہے علم کا جہاں پر ایک مفہوم ہونا اس کا تعلق ذات سے ہوتا ہے اور علم کے اللہ کو بنا کر یہ کہ دو مفہوم اگر ہوں تو پھر اعمال سے اس کا تعلق
لا تعلمون أنهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلهم عمل صالح وآخر سيئا. اور مولانا یہ بھی مقام پر آتا ہے وَمِنْهُمْ آخَرُونَ، اور ان میں سے کچھ اور ہیں اعترفوا بذنوبهم جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یہ آخروں کی صفت ہوگی. خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا، جنہوں نے فرماتے ہیں نیک عمل کو ملایا برائیوں کے ساتھ. خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا وَعَمَلًا آخَرَ سَيِّئًا، اور دوسرے برائی بھی کی. اب کیا کریں؟ دودھ کو جب آپ چکھ لیں، دودھ کو جب اور پانی کو دودھ کے ساتھ ملاتے ہیں، پانی ہو گیا مخلوط اور دودھ ہو گیا مخلوط بھی، لیکن دودھ ہے مخلوط اور پانی مخلوط بھی. کون میری فریاد کو سمجھ رہے ہیں؟ پانی کو دودھ کے ساتھ ملائیے تو آپ کے پانی مخلوط ہے اور دودھ مخلوط بھی ہے، یا کہہ رہے کہ دودھ مخلوط ہے اور پانی مخلوط بھی ہے. اب ایک آدمی اللہ کو بڑا کرے دونوں قسم کی عمل کر چکا، وہ تو خالد ہے، خالد ملانے والا ہے. نیکیاں بھی اس کی ہے، برائیاں بھی ہے. اب نیکیاں مخلوط ہے اور برائیاں مخلوط بھی ہے، یا برائیاں مخلوط ہے اور نیکیاں مخلوط بھی ہے. چنانچہ کچھ صحابہ سے برائیاں تو ہوگی، وہ تخلف تو ہو گیا، لیکن انہوں نے جیسے کہ اللہ کو بڑا کر لیا کہ انہوں نے کیا کر دیا، اپنے آپ کو ستون سے اور پلروں سے باندھا کہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں بولے گے اس وقت ہم اپنے آپ یہ ان کے بارے میں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 افراد ہیں یا 7 افراد ہیں، 3 آگے ان کا ذکر الگ آتا ہے. وآخرون ومنهم سمجھے وجہ ومنهم آخرون منهم خبر مقدم کرے گا. آخرون اعترفوا بذنوبهم جو اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرتے، اقرار بھی کرتے. خلقوا عملا صالحا، یہ بھی آخرون کی یہ صفت ہے، اعتراف کی صفت ہے. خلقوا عملا صالحا، نیک عمل کو انہوں نے ملایا. وآخر سیئا، اور انہوں نے ایک دوسرا میں برا بھی کیا. ہر ایک اعمال میں سے مخلوط کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آگے جو استعمال یہ مبتدا میں مخبر ہو گیا، آخر میں اپنے صفات سے ملتا اور من خبر مقدم ہو گیا. اصل اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کریں گے. ان اللہ غفور رحیم. قل من الظالمین صحابہ ہیں جو جنہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور جنہوں نے اپنے آپ کو باندھا ستون کے ساتھ. غزوہ میں جب جا نہ سکے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا. حضرت نے ان کو معاف کر دیا. پھر 7 دن کے بعد یہ دن کو 7 باندھے تھے اور یہ جب انہوں نے 1 ہفتے تک باندھا، حضرت نے پھر ان کو کھول دیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مال ذریعہ بن گیا جس کی وجہ سے ہم غزوہ تبوک میں شہید نہ ہو سکے، اس لیے اس مال کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو موقع کیا کریں، اس کو صدقہ کریں. حضرت فرمائے کہ میں تمہارے صدقہ کو قبول نہیں کرتا. ان کو حضرت کو حکم ہو گیا خود من اموالہم صدقۃ، ان کے مال سے صدقہ لے لو تو تطہرہم بہا، اس مال سے آپ کو پاک کر دیں گے، اللہ کو مال کو پاک کریں گے اور تزکیہم، اور آپ ان کا تزکیہ کریں گے. مانا سخاوت کا مادہ ان کے اندر پیدا ہو. تزکیہ تعلق ان کے نفوس سے اور تطہرہم کا تعلق مال سے. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے گا. یہ ان کی خصوصیت ہے، انہیں کے ساتھ لفظ صلاۃ استعمال ہو. غیر نبی پر مولد منظور صلی اللہ علیہ صلاۃ استعمال نہیں ہوا. وہ کہا اس کو اللہ تعالیٰ کے مقبول قرار دیتے. صلی علیہ میں دعا کی معنی ہے. صلی علیہ ان صلاۃ سکن لہم، آپ کی دعا صلاۃ دعا کی معنی ہے. ان صلاۃ آپ کی دعا سکن لہم، ان کے لیے باعث اطمینان ہے. اللہ سمیع، اللہ تعالیٰ ہے کہ آپ کی دعا مستجاب بھی اور علیم بآبائکم، تمہارے حالات کو بھی جانتا ہے. علم یعلم کہ ان لوگوں کو معلوم ہے، یہ ترغیب توبہ ہے. علم یعلم کہ ان کو معلوم ہے ان اللہ وہ یقبل توبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ توبہ کو اپنے بندوں سے قبول کرتا ہے. ویقبل صدقہ، اور صدقہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. وان اللہ کہ ان کو ایمان ہے ان اللہ وہ تواب رحیم. وقل اعملوا آیت آگے وقل اعملوا، عمل کر لو اللہ کا بھلا کرے. یہ جو لوگ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، یعنی اہل خلق ہے، گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ نیکیاں بھی کرتے ہیں، ان کو تحقیر ہے قسم کی. اور اللہ زجر وقل اعملوا من کرو فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اللہ رسول اور مومن دیکھیں گے تمہارے عمل کو. وستردون الى عالم الشهادة، تمہیں لوٹائے جائے گا عالم الشهادة پر. وينبئكم بما كنتم تعملون، یہ ہو گیا جگہ
اما يعذبهم واما يغفر اس کی یہ خبر ہے ڈال کر دینا وآخرون مرجون اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کو مؤخر کیا گیا مرجون کا معنی مؤخر ان کو مؤخر کیا گیا لعمر اللہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یعنی ان کے مسئلے کو مؤخر کیا گیا کہ تم پاک ہو صاف ہو تمہیں معاف کر دیا گیا نہیں مسئلے کا مؤخر ہے یہ ہو گیا مبتدا اما يعذبهم اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے اما يغفر یا اللہ کی توبہ کو قبول کر دے واللہ علیم حکیم یہ سورت انہی کے نام پہ سورت التوبہ ہے یہ میں نے عرض کیا کہ کعب بن مالک اور ہلال بن امیہ اور مرارۃ بن ربیع یہ تین آدمی ہیں سمجھیے کہ 50 دن تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کیا بخاری میں بہت تفصیلی روایت ہے اما عائشہ کی طویل روایت آتی ہے حدیث کی اور اس کی حضرت اللہ کا کعب بن مالک کی خود اس نے حدیث بیان کی ہے بخاری میں سب سے طویل روایت ہے اور حدیبیہ والی روایت میں یہی تین روایتیں مجھے لمبی لگتی ہیں بخاری میں اور کوئی نہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ مِنْهُمْ خَبَرُ قَدَمَ لِكَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا یہ سارا پورا یہ موصول سے مل کر کے مبتدا ہوگا وَمِنْهُمْ منافقین میں سے مسجد ضرار والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور جہاں ہجرت جا کر کے مدینہ میں جس محلے میں مشرک رہے وہاں پر مسجد قباء بنائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر منتقل ہو گئے اس میں جا کر کے مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اب یہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر مسجد نبوی میں منتقل ہو گئے تو پھر ابو عامر راہب یہ بہت بڑا خبیث منافق تھا مسجد ضرار اس نے مسجد اللہ کو بنا کرے مسجد قباء کے مقابلے میں مسجد ضرار قریب میں اس نے بنوا دی اور مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو تقسیم کیا جائے اور خود یہ بھاگ گیا یہاں سے نکل گیا لیکن رابطہ منافقین کے ساتھ اور بس بزرگ یہ کر رہے کہ جناب یہ مسجد بنائی ہے چونکہ مسجد قباء کے اندر جگہ نہیں ہے اور وہاں پر اللہ کو بنا کر یہ تھی ہم کہتے ہیں کہ کبھی بارش ہو ہماری نماز جماعت کی چھوٹ نہ جائے یہ مسجد ہمارے قریب ہوگی ادھر قباء جانے کے بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جاؤ اس مسجد کو گراؤ چنانچہ صحابہ نے جا کر اس کو گرایا اس مسجد ضرار سمجھیے میں کہ جسے ہمارے کراچی میں بند کر سمجھیے میں کراچی میں مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسجد بنایا تھا مسجد ضرار یہ مفعول له بنے گا نقصان مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے کفرن اور اللہ کو کفر کو مضبوط کرنے کے لیے تفریقا بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفریق ظاہر ہے کہ ایک مسجد میں پڑھ رہے مسجد قباء میں ہم کو تقسیم کیا جائے وإرصادا لمن حارب الله اور ان منافقین نے اللہ کو ارصادا کا معنی انتظار کر رہے لمن حارب اللہ اس کی جو اللہ اور رسول سے جس کی جھگڑا من قبل سے پہلے وہ ابو عامر الراہب وہ کہتے تھے کہ میں کیسر کے پاس جا کر کے کیسر کی لشکر کو لے کر کے آ کر کے محمد سے میں لڑوں گا تم لوگ فکر نہ کرو کیسر کے پاس کیسر روم کے پاس جا کر کے لشکر لے کر کے آیا یہ اس کے انتظار جنہوں نے مسجد بنایا ضرار نقصان کی غرض سے کفر اور کفر کے لیے اور تفریق میرے مومنین صحابہ میں تفرق پیدا کرنے کے لیے وإرصاد لمن حارب الله ورسوله ہماری جماعت مولوی کو بن جائے وہ اس غرض کے لیے نہیں بنتی وہاں مسجد کو بھی گرایا جاتا کہ صحابہ اس میں تقسیم نہ ہو باقی یہ اختلاف کو بنا کرے تبلیغ والے بھی تقسیم ہو جائے جمعیت والے بھی تقسیم ہو جائے صحابہ بھی تقسیم ہو جائے پھر بھی ان پر یہ چیزیں فٹ نہیں آتی ان کو خود سوچنا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو خود سوچنا ہوگا کہ امت کو آپ کس طریقے پر تقسیم کر رہے ہیں بخدا لوگ رو رہے ہیں سمجھ میں ہیں اس طرح رو رہے ہیں کہ اللہ کو بنا کرے ایک سیٹ پہ سپاہ صاحب والے 20,000 ووٹ لیتے ہیں ایک بار جمعیت والے 20,000 یا 22,000 جمعیت نے لے کے سمجھ رہی ہے کہ نہیں یہ 42,000 ووٹ ہمارے ضائع اور دربے میں پیپل پارٹی 23,000 لے کر کے کامیاب یا مسلم لیگ 23,000 لے کر کے ہمارے 42,000 ووٹ سمجھتا ہے اور اس کے لیے اللہ کو بھرا کرے ہم جب ہمارا گٹھ جوڑ ہوتا ہے مسلم لیگ سے اور پیپل پارٹی سے ایک اللہ کو بھرا کرے سیٹ میں مسلم لیگ سے ہوئی اس لیے ہماری ان کے لیے کی درست تدریس صحیح
تشکیل کر دے، یہاں سے تبلیغ میں بھی تشکیل کر دے اور خانقاہوں میں بھی تشکیل کر دے، سیوا صاحب اور جمعیت والے میرے محمد کا FIR ہوگا اور یہ ہمارے بڑے حضرات ہیں، اللہ کی بارگاہ میں یہ خود جواب دیں گے کہ امت کو انہوں نے اس طریقے سے قسم خدا کی ہمارے کتنے ووٹ ہیں، کم از کم اسلام آئے یا نہ لیکن کم از کم یہ تخذ مسجد زرارا و کفرا و تفریق میں احسان نے مہار اور رسول کے بولو یہ سب ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ مفعول له ہو اور سلا الذي مبتدا وخر من مخبر ولا يحدثنا نسم اٹھائیں گے الا نظر اتنا بھی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں چاہتے الا الحسنى مگر نیکی چاہتے ہیں، سمجھے نیکی چاہتے ہیں۔ اللہ یشهد اللہ بتا دے الکاذبون یہ جھوٹے لا تکن فی ولا کبھی اس مسجد کے اندر کھڑا ہونا زرا کے اندر، سمجھے لا مسجد مسجد على تقوی وہ مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی من اول یوم پہلے دن سے موصوف صفت مل کر کے مبتدا احق کو اس بات کے قائم ہے یہ حقدار ہے بیان دبو ہوتی ہے اس کے طرف کھڑے ہو جائے یہ خبر بنے گا فی یہ خبر مقدم فی ثابتون قائم کے ساتھ بدل کو کھڑے اس مسجد کے اندر رجال نسلوں میں یحبون یتطہرون یہ اس بات کو پسند کرتے کہ طہارت کو اللہ محب المطہرین۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے طہارت کی تعریف کی اہل کفار اور کیا خوبی انہوں نے یا رسول اللہ نطفئ الحجارۃ الماء پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں پتھر اور اس کے بعد پانی سے استنجا کرتے ہیں، اس لیے اب سب سے بہترین استنجا یہی ہے ڈھیلا اور پانی دونوں کو رکھتے ہیں، سمجھے؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ کو بڑا کر یہ کہ کیا ہے پھر خالص پانی اور تیسرا یہ کہ خالص ڈھیلا، سمجھے؟ اور چوتھی صورت یہ کہ اگر مخرج سے اللہ کو بڑا کر ادھر ادھر نکلا بھی نہیں ہے یہ ڈھیلے پر سے اکتفائی ہو جائے گا، یہ پانی والا سب سے بہتر ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ پانی اور ڈھیلا اور ظاہر کہ نظیف الطبع جو لوگ ہوتے ہیں نظیف الطبع وہ پانی براہ راست استعمال نہیں کرتے، چھوڑیں تفصیلات اب آپ کو کون سمجھے؟ جو نظیف الطبع ہوتے ہیں پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں پھر ڈھیلے سے گند کو اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، ورنہ یہ کہ ادھر پخانا فی رجال یحبون یتطہرون واللہ یحب المطہرین۔ مولانا آپ ہمیشہ پاک رہیں گے اس کی بنیاد میں لیے جنوب جنب سے اور جنب کہتے پہلو ایک سائڈ میں ہوتا ہے جو آپ کی جنابت کی حالت میں ناپاکی کی حالت میں لیتا ہے، اللہ کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، اللہ خود طاہر ہے اس لیے طاہر لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ خود طاہر ہے طہارت، اس لیے یہ علم کی برکات میں سے کہ آدمی ہمیشہ حضور کے ساتھ رہے۔ افمن اسس بنیانہ اب یہ بتا مولانا ایستوی الامران کیا دونوں باتیں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایستوی الامران من اسس بنیانہ فمن اسس بنیانہ جس نے اپنی کامل کی بنیاد رکھی اللہ تقوی من اللہ کے تقوی پر یہ کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جو اپنے تعمیر کی بنیاد اللہ سے ڈرتے ہوئے رکھے اللہ تقوی من اللہ متعلق ہوگا اسس کے ساتھ ورضوان اور اللہ کی رضامندی پر بنیاد رکھے یہ خصوصی رکھ کر کے اللہ کا بھلا کرے یہ کو مبتدا خیر یہ بندہ بہتر ہے من یا وہ بندہ کہ اسس بنیاد جس نے اپنی تعمیر کی بنیاد رکھی اللہ شفا جرم پہ ایک گڑھے کے کنارے پر جرم گڑھا شفا اس کے کنارے پر آر جو گرنے والا اس فائل کا سے ہے آر گرنے والا ایسا گڑھا جو گرنے والا اس کے کنارے پر بنا کرے اس نے اپنی تعمیر کی بنیاد فنہارا بھی وہ تعمیر اس کی بنیاد اس کی گر جاتی ہے فی نار جہنم اس کو لے کر کے جہنم کی آگ میں اس کو ایک گرا ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ طے شدہ ہے کہ جو تقویٰ اور اللہ کی رضامندی پر جو رکھے گا وہ زیادہ بہتر ہے۔ ترکیب تو آپ کے سامنے آگے فرماتے ہیں ایستوی الامران من اسس بنیان ولا تقوی من اللہ ورضوان خیر من اسس بنیان ولا سفجر فی النار فنہارا بھی بالکل آسان پر خیر خبر ہو گیا اور آگے من اسس بنیان علی سفجر فی النار جس کی بھی اسی طرح ترکیب کر دو بنیان مفعول بھی ہو گیا اور اللہ کا بڑا من یہ موصول ہو کر کے مبتدا سمجھے بھی ہے کہ نہیں من اسس بنیان علی سفجر فی النار یا علی سفجر فی النار یہ متعلق ہوگا فنہارا بھی کمس اسس برتبہ فنہارا بھی فی نار جہنم یہ مبتدا خبر دونوں کے لیے خیر ہے۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین جو لوگ اللہ کو بنا کرے مسجد زران بنائیں گے دوسرے مسجد کو نقصان کے لیے وہ ظالم اللہ ظالم کی ہے کہ کبھی رہنمائی نہیں کرتا۔ اب آگے اللہ بتاتا ہے جو لوگ میں تفریق ڈالتا ہے یا مسجد کی صلاح سے بنا وہ ہمیشہ بے چین رہے
لا يزال بنيانهم، بنیان موصول ہے، ان کی یہ تعمیر الذی بنوہ جو انہوں نے اس کو بنا دیا، موصول سے صفت بنے گی بنیان کے لیے. یہ لا یزال کیسے بنے گا؟ ریبتا لا یزال کے لیے خبر سمجھتا ہے کیا کریں؟ لا یزال بنیانهم الذی بنوہ جو تعمیر انہوں نے بنائی یہ ہمیشہ سے رہے گا. ریبتا ایک بے چینی اور ایک شک رہے گا کہ قلوبہم کے دلوں میں ریبتا کی صفت ہے. الا ان تقطع قلوبہم اگر ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مر جائیں تو پھر یہ بے چینی ختم ہو جائے. اور جب تک زندہ ہے تو زندگی میں یہ زندگی تک یہ بے چینی رہے گی. واللہ علیم حکیم بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات یہ علیم بھی ہے اور اللہ نیتوں کو بھی جانتا اور حکیم. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے جزا کو کبھی مؤخر کرتا اس کی حکمت کو، اور اس قسم کے منافقوں کو اللہ کو کرتا ہے. ارے کچھ بڑا نہیں پڑا اللہ تقطع قلوبہم سلسلہ کہتے کہہ دو یا یہ کس کو حال بنا دو. لا یزال بنیانهم الذی بنوہ جو انہوں نے تعمیر کی ہے ریبتا ہمیشہ یہ شک رہے گا فی قلوبہم کے دلوں میں فی کل حال من الاحوال ہر صورت میں الا فی حالت التقطع الا فی حالت تقطع القلوب اگر ان کے دلوں کے چورے چورے ہو جائیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو حضرت مسئلہ ہے. اس کے بعد مولانا مومنین خلص کو بیان کر رہا ہے. منافقین معجون مرکب ہے. اب مومنین خلص خالص مومنین کو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بے شک اللہ تعالیٰ مومنین سے جان اور ان کے مال کو اللہ نے خرید لیا. اللہ مشتری ہے اور انفسهم واموالهم یہ اللہ کا مبی ہے. یاد ہے یہ مبی میرا اور آپ کا نہیں ہے. یہی وجہ کہ آپ اپنے آپ کسی کو نہیں دے سکتے، آپ اپنا مردہ بھی کسی کو نہیں دے سکتے. اب علماء نے اجازت دے دی ہندوستان والے نے لوگوں نے، لیکن علماء پہلے وجہ سے علمی تحقیق پاکستان کی جو علماء کی ہو انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی. آج کی پیغمبری کی بھی اجازت نہیں دیتے کسی کا مردہ اٹھا کر. اب تو بڑی تحقیق کی سائنس ہے. ابا جی بیٹے نے مشترک کیے اور اس کا حال تناسل خراب وہ مر رہا ہے، بابا اس کو مر رہا ہے. کہ ان لہم جنت میں پاک سمن کے لیے پاک سمن پڑتا ہے. جنت یہ سمن ہے سمجھے. اللہ نے بطور سمن کے ہمیں جنت دے دی. ہماری جان اور مال اللہ نے لے لی، اس لیے جنت ہماری ہوئی سر. اس لیے وہ کیا ہے فتح کر جنت التی پوری سلوم میں کروں چونکہ ہم نے اللہ سے سودا کی. آگے آئے گا کہ مبارک ہو تمہیں، بہت اچھی بھائی تم نے اللہ سے کی. ان اللہ اشترى من المؤمنین میرے ساتھ 25 لاکھ 30 لاکھ کی گاڑی ہے اور وہ گاڑی 6-7 لاکھ میں ہمارے مولوی کو لیڈر کو دے دی. ایک لیڈر میں نے کہا راجو کہ اس کو 25 لاکھ کی گاڑی لے کر اس وقت پیسے کی قیمت پرانی بات ہے. اور مولوی صاحب کو اپنے لیڈر صاحب کو 5-6 لاکھ کہتے ہیں استاد جی بہت بڑا مسئلہ ہے، میرا تعلق تو اس کے ساتھ ہو گیا ہے، کاروباری تعلق ہو گیا ہے. لیکن ہو گیا کہ لوگ آپ کو پتا ڈیفینس میں لوگ مکان اس لیے دیتے ہیں کہ بابا وہاں بڑے بڑے وزیر کرسی رہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہو. مالدار وہاں پر رہتے ہیں تو ایک آدمی کی گنجائش نہیں ہے ڈیفینس میں مکان لینے کی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ قرضہ وردہ کر کے لیتا ہے تاکہ بڑوں کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. کبھی کبھی وہ بارش فرما کے تو ان کی بارش سے کچھ نہ کچھ قطرات تو ہمیں مل جائیں گے. یہ جو بات ہے وہ سے بھی نبی علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں لڑیں گے فیقتلون بس غازی بنیں گے فیقتلون یا شہید ہوں گے. وعدهم اللہ وعدا کائنا علیہ حقا سمجھیں حقا میں صفت بنے کا وعدہ گیری. وعدهم اللہ اللہ نے سے وعدہ کیا. وعدا اللہ حقا یہ حق سچا وعدہ ہے. کہ تورات یہ بات کے ساتھ پتہ لگے تورات میں بھی انجیل میں اور قرآن میں ومن اوفى بعهده اللہ نے وعدہ کیا کہ جنت کے دیے تو اللہ نے وعدہ جب طے ہو گئی اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. من اوفى کون ہے جو پورا کرے کہ اپنے وعدے کو من اللہ سے زیادہ بڑھ کر کے کوئی بھی نہیں. بیادی پورتا نہیں اوفى کے ساتھ من اللہ بھی یہ خبر ہے اور من مبتدا واستبشروا اذا كان لكم كذلك جو صورت حال یہی ہے. خوشخبری حاصل کرو ببیعکم الذی اپنے اس بے کا الذی یہ صفت ہے بیع کے لیے بایا بھی جو تم نے اللہ سے کیا. وذالک هو الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے بعد مسلم مولانا جنہوں نے طے کی ہے اللہ سے جن کا سودا ہو چکا ہے جنت کا اور اللہ نے ان کی جان مال کو خریدا تو اس قسم کے بائع کون ہیں؟ ان بائع کے اوصاف البائعین بولو اوصاف البائعین جنہوں نے طے کیا ان کے اوصاف الطائبون فرماتے ہیں اللہ کا بھلا کرے جو کہ شرک اور کفر سے ہی توبہ کرنے والے الطائبون گناہوں سے توبہ کرنے والے العابدون خالص اللہ کی عبادت کرنے والے الحامدون اللہ کی شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کرنے والے الصائمون روزہ رکھنے والے اور
السائحون اس کا معنی آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے، اس میں جہاد کے لیے سفر کرنا. سارا یسیرو سیحت اس کا معنی آتا ہے جیسے فسیحو فی الارض، سیر کرو تفریح کرو. آپ سورۃ توبہ میں پڑھا اس کی ابتدا کریں السائحون المسافرون للجهاد. دوسرا السائحون الصائمون روزہ رکھنے والے. الراکعون اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے. الساجدون سجدہ کرنے والے. العاملون بالمعروف امر بالمعروف اور والنهي. یہ 7 چیزیں مولانا. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العاملون بالمعروف، یہ سب پر کسی پر باب نہیں ہے ورنہ خود پر باب لایا. عرب کیا قاعدہ ہے، عرب اکائیوں کے اندر 7 کو عدد اکثر قرار دیتے ہیں، دہائیوں کے اندر 70 کو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، 70 کو، اور سینکڑوں میں 700 کو. عرب کے عدد جا کر کے اعداد کا سلسلہ 7 کے کام ہو جاتا ہے، اور ہمارا عدد کا سلسلہ 10 پہ پورا ہو جاتا ہے. عرب کے 7 میں ہو جاتا ہے. تو 7 پہ آگے تو اس کے بعد اب گویا کہ فرق شروع ہو رہا ہے دوبارہ، اس وجہ سے واو لایا، اس لیے عطف کی. قرآن میں آپ اس کو اسی طرح دیکھیں گے، سمجھیے. سیقولون ثلاثۃ رابع کلبهم، سیقولون ثلاثۃ رابع کلبهم ویقولون خمسۃ سادس کلبهم رجل ویقولون سبعۃ وثامنهم. یہ واو ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. یہاں پر واو نہیں ہے اس لیے کہ جہنم کے 7 طبقے، لہا 7 ابواب، 7 طبقے، حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها. لیکن وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها. چونکہ جنت کے دروازے 8 ہیں تو 7 کے عدد مکمل ہو گیا، 8 سے کوئی کہ عدد کی صورت. اگرچہ وہ فتحت وہ جزا ہے، جزا پر واو کس طریقے پر آ گیا کہ سورہ یوسف میں بھی آ گیا، سورہ زمر میں پھر میں عرض کروں گا. لیکن اس وقت اس قاعدے کو میں بیان کر رہا ہوں کہ عدد جب یہاں پر 7 ہو گئے تو اب یہ کہ الساجدون العاملون بالمعروف تک 7 پورے ہو گئے. اب 8واں ہو گیا کہ کان فرع اس لیے عدد ہے ورنہ ہونا عن المنکر. امر بالمعروف نہیں، معروف نہیں، المعروف. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کے اللہ تعالیٰ کے حدود کو، حدود کی حفاظت کرنے والے. وبشر المؤمنین، خوشخبری مومنین کو خوشخبری سنا دے کہ اللہ تعالیٰ یہ مومن قرآن کو بخش دیں گے. بشر ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. مسئلہ ہو گیا مشرکین اور منافقین کی بحث چل رہی ہے، سمجھے. اب یہ ہے کہ نبی کو منع کیا جا رہا ہے مشرکین کے لیے استغفار نہ کر دیں، تو نبی نے تو استغفار کر دیا، اب منع کر رہے تھے آگے. اور پھر اس پر اشکال آ گیا کہ ابراہیم نے اپنے والد صاحب کے لیے وہ بھی مشرک تھا، ان دونوں کا جواب قرآن دیتا ہے. ماں کا نبی کو بھی جائز نہیں ہے اور ایمان والوں کو یہ ہو گیا کانا کا خبر ان یستغفروا بتا میں مصدر اس میں استغفار کرے مشرکین کے لیے. ولو کانوا اولی قربا من بعد، اگر یہ ان کے رشتہ دار ہو بعد اس کے بعد ما تبین لهم، جب یہ ظاہر ہو گیا تبین تو فائدہ میں مصاب الجحیم کہ وہ اصحاب جحیم، یعنی جس کافر کا قطعی کفر ہونا معلوم ہو جائے اس کے لیے استغفار نہ کرو. مشرک قطعی شرک ہے اس کے لیے استغفار نہ کرو. وما كان استغفار ابراہیم، سوال یہ کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے استغفار کیوں کیا؟ وما كان استغفار ابراہیم، ابراہیم کا اپنے والد کے لیے استغفار کرنا کسی مقصد کے لیے نہیں تھا. الا بعد موعدہ، مگر ایک وعدے کے بعد وعد علیہ کو کہ پورا جملہ صفت بنے جس کے لیے موعدہ کے، اور ان باتوں کے معنی الا بعد موعدہ کے بعد جو حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، یہ کہا کہ السلام علیکم ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیظ، میرے پروردگار مہربان ہے میں استغفار کرتا رہوں گا. لیکن جب تک منع نہیں کیا تھا تو استغفار کرتے رہے، باپ نے منع نہیں. فلما تبین له، جب ابراہیم کے سامنے بات واضح ہوئی انه عدو للہ، ابا ان کا اللہ کا دشمن ہے، تو تبرأ منه، ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بیزاری اختیار کر لی ابا سے. کیوں؟ عدو للہ ان ابراہیم لاباہم، ابراہیم شفقت والا ہے اور حلیم بڑا بردبار ہے. ان کی تو خبر ہو گئی. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ تعالیٰ جس قوم کو ہدایت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ان کے لیے منہیات کو بیان بھی کرتا ہے، منہیات کو بیان کرتا ہے، اور اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے گمراہ نہیں کرتا. ما كان الله ليضل قوما، یہ کہا کہ یہ خبر بنے گی کسی قوم کو کہ بعد جب اللہ کو ہدایت دے رہا ہے حتى يبين لهم
تو اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہوں کہ ماں ان چیزوں کو کی یتقون جن سے وہ بچنا ہے، جیسے کہ شرک ہو رہا ہے، سمجھے گمراہ ہو کر کے جہنم میں اس کو دھکیل دے، اس طرح نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ منہیت کو بیان کرتا ہے، یہ نہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ مِنْ بَعْدِ إِذْ هَدَاهُمْ بعد ظرف مذکری حتی یبین لهم یبین کا مقبول ما یتقون عنہ، جس سے ان کو بچنے شرکیات۔ ان اللہ بكل شيء علیم، ان اللہ له ملک السماوات والارض، ان اللہ له ملک السماوات والارض، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و توحید کو بیان کرنا۔ ان اللہ له ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے آسمان زمین کی حکومت ہے، یحیی و یمیت، وہی اللہ کا بڑا طرح زندہ کرتا ہے، وہی جان سے مارا۔ وما لكم من دون الله ولي ولا نصير، کوئی بھی حامی اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ لوگ تو چونکہ توبہ کے قابل تھے اس لیے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، وہی 3 آدمی کا تذکرہ بھی آ رہا ہے۔ فرماتا ہے لقد تاب الله على النبي، خدا نے نبی کی توبہ کو قبول کیا، مہاجر والانصار، اور انصار الذين اتبعوه، جنہوں نے نبی کی پیروی کی، فی ساعات عسرت، مشکل گھڑی کے اندر، مشکل گھڑی کے اندر، سمجھے بھائی من بعد ما قاد فعل مکانہ بنے گا، اسم ضمیر اس کا ضمیر شان ہے، اور یزید قلوب فریق منهم اس لیے خبر بنے گا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے نبی کی مدد کر دی، نبی کی پیروی کی، فی ساعات عسرت، سخت گھڑی کے اندر، من بعد ما قاد یزید، بعد اس کے قریب تھا کہ دل ان کا ایک جماعت کہتے ہیں کہ ان سے یہ دل پھیر جائے اور کجر بھی اختیار کر دے۔ اللہ نے کی توبہ کو قبول، ثم تاب علیہ، اللہ نے کی توبہ کو قبول کر دے، انہ بہم رؤوف رحیم، یہ بہم رؤوف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شفقت والی ذات ہے اور رحمت والی ذات ہے، اللہ ان پر یہ بھی رحم کرتا ہے۔ اللہ یہ بھی اللہ نے ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا اپنے علم کی روشنی میں، ان اللہ بكل شيء علیم، اس کے ساتھ یہ رفت ہے اپنے علم کی روشنی میں اللہ نے قبول کر دی۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مولانا اس بات کا وقت لقد تاب الله على النبي ولقد تاب على الثلاثة الذين خلفوا، اور ان لوگوں پر جن کو پیچھے رکھا گیا تھا، حتی اذا ذاقت، یہاں تک ابتدائی اسی طرح کہہ کر کے چھوڑ دو گے، اذا ذاقت علیہم الارض، جب زمین پر تنگ ہو گئی، بما رحمت، مامستن یہ باوجود زمین کے وسیعوں نے دی، وضاقت علیہم الانفس، اور ان کی جان ان پر اللہ کا بڑا کرے تنگ ہو گئی، یعنی غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یہ جان کا مطلب ہے یہ سب ذاقت پر ادا کر، وزن انہوں نے پکا کر گمان کر دیا کہ انہو ضمیر شان بنے گا۔ اب آگے یہ اللہ کی خبر بنے گا، المخفف عمل کرتا ہے، چاہے شد کو ختم کرو تب بھی عمل کرتا، وَظَنُّوا أَنَّهُ لَا مَلْجَأَ كَائِنٌ مِّنَ اللَّهِ، کوئی فرار نہیں ہے اللہ سے، إِلَّا إِلَيْهِ، مگر صرف اللہ ہی کے پاس جانا۔ اللہ ملجا کائن من اللہ، من اللہ کائن کے ساتھ متعلق ہوگا، اور الہ استثناء کہہ کر کے الہ کو اسی کائن کے ساتھ متعلق کر دو گے۔ سمجھے نہیں؟ ایک جڑ کا مطلع ایک مفعول بنے گا ظنو کا، ظنو اور ذاکا، اور اسی طریقے یہ سب پہلے والے ذاکا پڑا تھا، یہ ہو گیا شرط، جزا کہاں ہے؟ یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود کشادہ ہونے کے، یہاں تک ان کی جان ان پر تنگ ہو گئے، یہاں تک انہوں نے گمان کر دیا کہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، تو التجؤ الی اللہ، جواب محذوف ہے، التجؤ الی اللہ، تو انہوں نے اللہ کو پناہ پکڑ لیا۔ ثم تاب علیہم، یہ ثم تاب اس محذوف پڑا، سمجھتا ہے؟ التجؤ الی اللہ، اللہ کی پناہ پکڑ لی، ثم تاب علیہم، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اللہ نے کی طرف یہ کی توجہ دی دی تو کو تاکہ وہ توبہ کرے، ان اللہ هو التواب الرحیم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لوگوں جیسے کہ یہ 3 آدمی کا قصہ ہے، کعب بن مالک، ہلال بن ربیع، ہلال بن امیہ اور قرارہ بن ربیع، یہ تینوں کی صداقت کی وجہ سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول اختیار کیا، قبول کر لی۔ اسی لیے لوگوں سچ بولا کرو، لوگوں سچ بولا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ارے رب سمجھ میں آئیں گے ان کا توبہ صداقت کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہا کرو، اور صادقین سیاق کے ساتھ آگے پیچھے دیکھو، یہ سب مجاہدین کے بارے میں، یہ آیت خانقاہ کی نہیں ہے، یہ آیت میدان جہاد کی عموم الفاظ کے اعتبار سے، اور اگر آپ جا کے مجھے چھیڑو گے نا
زیادہ مجھے چھوڑو گے تو پھر ایک بات اور کہہ دوں گا. لفظ صادق اللہ نے ہمیشہ مجاہدین کے لیے کہا جو اپنی جان مال کو اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں. صادق اللہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. سبحان اللہ. مجاہدین کے لیے مولانا صادق اللہ یا بے شک حدیث کے لیے بھی دی ہے, صوفی صاحب یہ تبلیغ کے لیے بھی دی. اصل لفظ اس طرح یہ جس کا مجاہدین اللہ کا اعلان ہوتا کہ نکلو سمجھے, اور مجاہد اپنے عمل سے سچ کر کے دکھاتا کہ جی دیکھ گے جان بھی میری حاضر ہے اور مال بھی میرا حاضر ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, اللہ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر کے انہوں نے دکھایا. فرمایا یا رسول اللہ میں پہلے لڑائی میں نہیں رہا, اب اگر کوئی غزوہ ہو گیا تو اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑوں گا, میں بھی دکھاؤں گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں. لاڑوں کی باتیں تو دیکھو یا رسول اللہ میں فلاں غزوے میں غیر حاضر رہا, میرا عمر تھا, اب اگر کوئی لڑائی آ گئی تو اللہ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح لڑنا ہے اور میرا اللہ بھی دیکھے گا کہ میں کیسے لڑتا ہوں. 80 سے زائد زخم لگے اس کے بدن میں صاحب نظر ابن انس ہے, نظر ابن نظر 80 سے زائد زخم لگے اور کسی نے پہچانا بھی نہیں, صرف اپنے بہن سے انگلیوں کے پور سے پہچانا کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, انگلیوں کے پور سے اس کو پہچانا. اس کے لیے سمجھتا ہے پیر جو پیروں نے اور قادیانی نے اور مودودیوں نے صوفیوں نے آقا پڑھنے کو ضرور فرمائی ہے. یا یہ نظر آمد اللہ اور کن مع الصالحین, صادقین کے ساتھ رہا. آگے فرماتے دیکھیے ماکان علی المدینہ تو بس وتعود من العرب, اہل مدینہ اور ان کے دائیں بائیں ان کے لیے یہ خبر مقدم ہو گئی. روان نہیں ہے کہ تخلفوا عن رسول اللہ, کہ وہ نبی سے پیچھے رہے اور جہاد میں نہ جائے. ولا يقربوا بانفسهم, نہ اپنے نفسوں کو وہ عزیز سمجھے ان نفسی نبی سے ہٹ کر کے بعد نفسی نبی کی جانے کے بعد, یہ ان کو باتوں کے معلوم کر تو اور آسان رہے گا. سمجھے ان تخلفوا ولا يقربوا تعبیر مصدر کہاں کیسا جائز نہیں اہل مدینہ کے لیے اور دار بھائی لوگوں کے لیے آئیے تخلف رسول اللہ سے پیچھے رہے ولا يقربوا بانفسهم, اور نہیں یہ کہ اللہ کو بڑا کر اپنی جان کو لے کر کے ان نفسی نبی سے روگردانی کرے. رجل کسی میں انا کے روگردانی, اور دوسرا یہ کہ ان کو بعدوں کے مان میں لے جائز نہیں ان کے لیے نبی سے پیچھے رہے, اور یہ کہ اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھے ان نفسی بعد نفسی نبی کے بعد اپنے آپ کو اللہ کو بڑا کرنے کی اپنے آپ میں یہ ٹھیک نہیں ہے. ظاہر کا یہ اس لیے یہ تخلف ٹھیک نہیں ہے, عدم تخلف ظاہر کے عدم تخلف اس لیے کہ ہم لا نشیبوں مجاہدین کا ہاتھ دیکھو جان جان جائے اس کے لیے کہ ہم یہ مجاہدین ظاہر کا پیچھے رہنا ٹھیک نہیں ہے. مبتدا ثابت نہیں اس وجہ سے کہ ہم مجاہدین اللہ کو بڑھانے جانے والے لا نشیبوں مسلم ہو, ان کو کوئی پیاس لگتی ہے ولا نصب کوئی تھکاوٹ نہیں ولا مخمصت اور کوئی بھوک فی سبیل اللہ کے راستے میں ولا یتہون موتیم یغیظ الکفار کی صفت موتیم کے لیے, اور کسی جگہ کو ایسی جگہ کو روکتے نہیں ہے جو جگہ کافروں کو نقصان دے دے, کافروں کو غصہ دلا دے. ولا یران من عدو, اور دشمن سے حاصل کر نہیں پاتے نہیں کوئی سی بھی چیز ان میں سے کوئی بھی نہیں الا کتب لهم به عمل صالح, مگر ان اعمال میں سے ہر عمل کے مقابلے میں, اس کے مقابلے میں پیاس کے مقابلے میں اور تھکاوٹ کے مقابلے میں بھوک کے مقابلے میں اور جگہوں پہ چلتے روڈ ڈالنے کے مقابلے میں دشمن سے حاصل کرنے والے ہر بدن ہر عمل کے مقابلے الا کتب لهم به کل واحد من هذه الاعمال, ان اعمال میں سے ہر عمل کے مقابلے میں اس مجاہد کے لیے لکھا جاتا ہے کیا چیز عمل صالح کے لیے. اور یہ مجاہد یہ محسن ہے اور بڑا خوبصورت عمل ادا کرنے والا ہے. ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین, اور اللہ تعالی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا جہاں بھی قدم اٹھائیں گے. اس لیے اب کچھ لوگ وہ ہے کہ جو معذور ہے لیکن دعا کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں پروردگار آنکھیں ہوتی ٹانگیں ٹھیک ہو جاتی تو میں بھی چلا جاتا. میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں تو ایک ایک قدم پر ثواب مل رہا ہے لیکن ان کو جو تمہارے ساتھ نہیں ہے لیکن دل ان کا آپ کے ساتھ ہے. فرمایا جس طرح تمہیں ثواب ملتا ہے گھر میں خوشی طرح مل رہی ہے.
ولا ينفقون نفقة صغيرة اور کوئی چھوٹا سا خرچہ کر نہیں پاتے، ولا کبیرۃ بڑا سا، ولا یقطعون وادیا کسی وادی کو طے نہیں کرتے، قطع نہیں کرتے، الا کتب لهم مگر ان کے لیے نیکی لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ یہ کتب کے ساتھ متعلق ہوگا، یہ اس لیے ادا کرتا ہے کہ لیجزیہم اللہ احسن ما كانوا يعملون ان کے اعمال میں سے بہتر کا بدلہ اللہ کو دے دے، اعمال کا بہتر سے بہتر بدلہ دے دے، لیجزیہم اللہ احسن اعمالہم ان کے اعمال کا خوب سے خوبتر اللہ تبارک و تعالی بدلہ دے دے۔ اب اس کے بعد جہاد کی فضیلت کو سن کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ مدرسوں کو بھی خالی کرو اور شہروں کو سارے کے سارے جہاد میں کرو، ایسا نہیں، کچھ لوگ جہاد میں جائیں اور کچھ مسائل حاصل کریں۔ وما كان المؤمنون آئے مسئلہ سمجھو، ما كان المؤمنون لیکن ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کسی کام قدر وہ سارے کے سارے لکھی جائے، یہ خبر بنے گا کانا کے لیے فلولا یہ لولا تنزیل کے لیے اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا، فلولا خرج من كل فرقة منهم طائفة ان سے ایک پر طائفہ کا اختلاف ایک پر بھی ہوتا ہے، دو پر بھی ہوتا ہے، امام بخاری نے کہا ایک پر بھی طائفہ کا اختلاف ہوتا ہے، فرد واحد پر بھی ہوتا ہے، فلولا فانا خرج من كل فرقة منهم ان میں سے ایک جماعت سے یہ ہر فرقہ سے طائفہ ایک خاص حصہ یا ایک فرد وہ کیوں نہیں نکلتا، یہ تفقہوا فی الدین وہ مدرسے کی طرف نکلے، یہ تفقہوا فی الدین تاکہ دین میں اللہ تبارک لے کے جا کر فقاہت حاصل کرے، یہ تفقہوا فی الدین نفر کے ساتھ متعلق وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اور اپنے قوم کو ڈرائے، اذا رجعوا الیہم جب واپس اللہ کو بلا کرے، یہ اذا رجعوا الیہم یہ ظرف ماض ہے، لیُنذِرُوا کے لیے اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون تاکہ یہ کہ اللہ کو بلا کرے گناہوں سے وہ لوگ بچیں جو اللہ کو بلا کرے جو کہ عزیز و کامل، لہذا سب کو نکلنا نہیں، سب کو نکلنا نہیں، کچھ مسائل حاصل کرے۔ اس لیے میں کہتا ہوں تبلیغ میں بربادی ہے بغیر مدرسے کی، جہاد میں بغیر مدرسے کی بربادی، خاتمہ نبوت کا سلسلہ بھی بغیر مدرسے کی بربادی، سپاہی صاحب کی تباہ ہے جب تک کہ مدرسے نہیں ہوتے، یہ مدرسے جس سے سب کی آمیاری ہوتی ہے۔ ایک لیڈر نے مجھے کہا کہ تم لوگ خاموش بیٹھے مجھے ہو گیا کہ سب کو جہاد میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ خدا عمر کو بری کی رحمت کر دے اور خدا ہمت اللہ دامت برکات بنا دے۔ یہ اللہ ہمیشہ اطلاع دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس زیادہ لوگ نہ بھیجا کرو اور جب ہمیں ضرورت ہوگی ہم آپ کو اطلاع دیں گے۔ اس کے بعد اب جہاد کس سے کرنا ہے، فرماتے ہیں اللہ اقرب فلا کرو، جو آپ سے قریب کرے تو پہلے ان کا ستیہ ناش کرو، سمجھنے کے لیے پہلے ان کا ستیہ ناش کرو۔ اس لیے پاکستان میں بھی جہاد کا موقع بہت ہے، سمجھنے کے لیے فلسطین اور افغانستان سے پہلے یہاں بھی جہاد کرو اور آپ علماء کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان لاؤ قاتلوا الذین ٹکر لو ان لوگوں سے الذین یلونکم یقربونکم جو تم سے قریب کون ہے، الذین کا بیان ہے حالت ہونے میں کفار اور ان سے ایسا ٹکر لے لو قتال کرو اور یہ جو فیکم غلظۃ وہ تمہارے اندر سختی کو محسوس کرے کہ مومن کتنا سخت ہوتا ہے، اور یہ جو فیکم غلظۃ اس لیے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس میں اعزت علی المؤمنین اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، آپس میں ایسا مقابلہ کرے بہت نرم اور کافروں پر بہت سخت، اور یہ فیکم غلظۃ وعلموا یقین کر لو ان اللہ قائم مع المتقین اللہ کی مدد، اس کو کہتے ہیں مائیت نصرتی، یہ مائیت نصرتی، مائیت زمانی، مائیت مکانی، مائیت اعتقادی، مائیت نصرتی، یہ سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مائیت نصرتی ہے، اللہ کی خصوصی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ چونکہ منافقین کی پاس بھی آئی، وَإِذَا مَا زائد ہے، إِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ تو ان منافقین اور کافروں میں سے خبر مقدم ہے منہم من يقول کچھ کہتے ہیں أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا اس سورت نے کس کی ایمان کو بڑھا دیا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا اب یہ کہ من يقول اللہ کو بڑا کرے یہ اپنے مقولہ سے مل کر کے من یہ مبتدا مؤخر منہ یہ جزا بنے گا من اس کے لیے اذا شرط ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے فزادتهم ایمانا ان کی ایمان کو بڑھا دیتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وہ خوشیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَإِنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ جو جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے تو فزادتهم رجسا ان کے کفر کو آیتیں بڑھا دیتی ہیں، فزادتهم سورت یہ سورت بڑھاتی ہے ان کی رجسا کفر کو، الى رجس ما کفر مصابق یہ الى مار کے معنی میں کفرن ما کفر سمجھتا ہے گن پر گن، جیسے کہ گٹر کا گن کم ہے لیکن بارش کی پانی آ گئی تو اس کے ساتھ لگے گٹر ہو گیا بڑھ گیا اس کا گن بڑھ گیا، اسی طرح وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم سے مراد کافر اور مشرک ہے، مشرک کو تو اور ہی نقصان ہوتا ہے۔
ایقینون چھوڑ دیا میں نے، فزادتہم رجسا ان کے کفر کو بڑھاتا ہے، ما کفر مسابق لا تقتلوا اموالکم الا اموالکم ما اموالکم، یہ الہ مان کے معنی ہے، وماتوا اور یہ مرد ہے کافر انسان بہن، وماتوا کفر کفر کی حالت، ایغفلون کیا یہ غافل ہے منافق لوگ، ولا یرون دیکھتے نہیں انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتين، ہر سال ایک دو مرتبہ کوئی جھٹکے آتے ہیں، ان کو آزمایا جاتا ہے، ثم لا یتوبون پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے، ولہم یذکرون باحوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان قرآن سے پھر بھی نصیحت حاصل نہیں، فإذا ما انزل سورۃ نازل ہے اسی طرح جب کوئی سورت نازل ہو، سورت نازل ہوتی نظر بعضهم تو منافقین اللہ کو بنا کرے بعض الى بعض بعض کو دیکھتے اور یقولون کہتے حال یراکم من آدم، لیکن کوئی آپ کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، نکل جاؤ یا من آدم یہ فائدہ استفہام میں بھی کلام استفہامیت کے اندر بھی اللہ کو بنا کرے من زائد فائد پر آتا ہے، حال یراکم من آدم ثم صرفوا عن مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی مجلس سے وہ پھر جاتے ہیں، جب نبی کی مجلس بس موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم اللہ کے دلوں کو کر دیتا ہے انہم قوم لا یفقہون، یہ اللہ کو بنا کر سمجھنے والی قوم نہیں۔ اس کے بعد مولانا اب آخر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محاسن اور خوبیوں کا تذکرہ ہے، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کا کہ اس نبی کے ساتھ بھی منافق اس کے سامنے بھی نفاق سے کام لیتے ہیں اور اس کے ہوتے ہوئے ان کی منافقت اور کفر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، واللہ مومنوں بخدا سمجھے جواب کی قسم دو تین دلیل قسم بخدا لقد جاءکم رسول کائن من انفسکم، تمہارے پاس رسول آیا ہے جو تمہاری ذات سے پیدا شدہ ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے ورنہ یا کوئی جن نہیں ہے، تمہاری ذات سے پیدا شدہ عزیز علیہ اس پر دشوار ہے، کیا چیز عزیز ہے ما عنتم ما مصدری اے عنتکم، تمہاری مشقتیں نبی کے لیے بہت دشوار ہے، تم مشقت میں پڑ جاؤ نبی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، حریص علی ایمانکم علیکم علی ایمانکم، وہ نبی تمہارے ایمان پر حریص ہے، سمجھے رؤوف بالمؤمنین مومن پر شفقت کرنے والے اور رحیم بہم اور وہ پر رحم کرنے والے، یہ بالمؤمنین اللہ کو بنا کرے رؤوف ان کے ساتھ متعلق ہے، رؤوف بالمؤمنین، بولے صاحب یہ درس دے رہا تھا یہ آیت پر لکھا سمجھے ماں مصدر یہ اس کا عزیز علیہ اس نبی پر دشوار ہے، فرماتے ہیں کہ آنا تمہاری مشقت ہے کہ تم اسی طریقے اور مشقتیں پڑھو، یعنی حریص علیکم علی ایمانکم تمہارے ایمان پر نبی حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف بالمؤمنین مومن پر شفقت فرمانے والے، رحیم بہم اور اوپر رحم کرنے والے، فإن تولوا آپ یہ بتا دیں فإن تولوا فقل حسبی اللہ، اگر یہ لوگ نہیں کرنے تو آپ کہتے ہیں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت ہو، اسی اللہ پر میرا بھروسہ ہے، اور رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا مالک ہے، میں اسی کے در میں یہ تکلیف کر رہا ہوں۔ مولانا آپ جس دن اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھے لقد جاءکم رسول سے لے کر کے رب العرش العظیم صبح فجر کے بعد آپ اس کو 7 مرتبہ، اس دن اگر آپ مر گئے تو پھر مجھے لعنت کا دینا، آپ نہیں کریں گے، مر گئے تو پھر مجھے بتا دینا کہ میں مر گیا میں نے پڑھا۔ یہ 7 مرتبہ پڑھے اس دن تو آپ بالکل نہیں کریں گے، میں قسم اٹھا رہا ہوں، لیکن 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس دن اگر آپ مر گئے تو مجھے فون کر دینا کہ حضرت میں نے 7 مرتبہ پڑھا تھا لیکن پھر بھی میں مر گیا، ضرور مجھے فون کرنا، جتنی گالی آپ کو دینی ہو تو آپ دے دیں۔ بہرحال ایک بزرگوں کا تجربہ ہے، ایک یہ کہ اس کو 7 مرتبہ پڑھنے سے اور خاص طور پر آپ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گے، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ مریں گے لیکن مرنے کے لیے آپ نظر کیا آپ سے پڑھیں گے، غموں کو دور کرنے کے لیے کہیں توجہ کو مرنے کے لیے کہ مرنے سے میں بچ جاؤں تو عمل سے پڑھیں۔ میں کسی زمان میں پڑھتا تھا لیکن آج کل میں بھول گیا ہوں، اللہ تعالیٰ دعا کرے کہ اسرائیل علیہ السلام متوجہ نہ کرے اور یہ بھی اچانک چھاپوں مارے، فی الحال پڑھنے کا ارادہ نہیں، فی الحال پڑھنے کا ارادہ نہیں۔ سورہ یونس آگے میرے بھائی بالکل